اچھا دوستو، آپ کی خدمت میں آداب۔ آج آپ کے لیے رچرڈ ڈاکنز کی کتاب آؤٹ گروئنگ گاڈ کا تیسرا چیپٹر لے کر حاضر ہوں۔ چیپٹر شروع ہونے سے پہلے میری آپ سے ایک درخواست ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میرے چینل کے انالیٹکس کے مطابق تقریباً 55 سے 60% لوگ جو ہیں وہ باقاعدگی سے سنتے ہیں، لیکن سبسکرائب نہیں کیا انہوں نے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کا کوئی مالی فائدے کے لیے میں نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے 1000 یا اس سے اوپر میرے خیال میں سبسکرائبر ہوں تو اس کے بعد مجھے ایک کمیونٹی کی ٹیب ملے گی جس کے اندر میں آپ کے لیے میسیجز یا پولز وغیرہ کر سکتا ہوں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یوٹیوب کا جو الگوریدم ہے وہ جتنا زیادہ لوگ اس کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، بیل کا بٹن چیک کرتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ سجیشنز میں وہ دوسرے لوگوں کو جو اسی طرح کے کانٹینٹ کو پسند کرتے ہیں وہ ویڈیوز دکھاتا ہے۔ اور اس چینل کا مقصد یہی ہے کہ اس طرح کی کتابوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آگے پہنچایا جائے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کی بہت مہربانی، کیونکہ یہ چینل جو ہے وہ آرگینکلی گرو ہوا ہے، اور یہ ایسے ہی ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے گروپس میں کہیں نہ کہیں شیئر کیا ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں، کیونکہ میں اس کا کوئی SEO وغیرہ نہیں کرتا۔ یہ ساری آرگینک گروتھ ہو رہی ہے، جو ہر مہینے 10 15 20 بندے اس کو، خواتین اور حضرات دونوں، سبسکرائب کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کریں، تاکہ آپ کو یہ کتابیں جو ہیں وہ باقاعدگی سے اس کا نوٹس بھی ملتا رہے، اور اس سے اس چینل کو یہ فائدہ ہوگا کہ زیادہ لوگوں کو یہ چینل سجیسٹ کیا جائے گا۔ تو اگر آپ شیئر نہیں کر سکتے کسی گروپ وغیرہ میں، تو کم از کم اتنی ہیلپ ہو جائے گی کہ اس سے دوسرے لوگوں کو یوٹیوب کا الگوریدم خود ہی سجیسٹ کرے گا۔ تو پلیز میری آپ سے درخواست ہے، میں زیادہ تر ویسے یہ نہیں کہتا ہر ویڈیو میں، اور لیکن میں یہاں پہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اس کی جو تھوڑی نشر و اشاعت یا اس کی جو ایکسپینشن ہے وہ ہو سکے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی چیز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے تو وہ ایک ٹیک میں نہیں ہوتا، جس کو ہم لوگ جیسے موویوں کی اصطلاح میں ٹیک کہتے ہیں۔ تو 1 گھنٹے کی جو آڈیو ہوتی ہے وہ کم از کم 2 سے 3 گھنٹے کا کام ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پہلے اس کو 2-3 ٹیک میں کبھی کبھی تو پورا پیراگراف دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، اس طرح کے مطلب کافی وہ ہوتے ہیں۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ ایک طریقے سے اگر یہ کر رہا ہے تو اس کا کچھ فائدہ بھی ہونا چاہیے اور لوگوں تک یہ پہنچنا چاہیے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، بات لمبی ہو رہی ہے، اب چلتے ہیں رچرڈ ڈاکنز کی کتاب آؤٹ گروئنگ گاڈ کے تیسرے چیپٹر کی طرف۔ اور دوسرا چیپٹر میں نے بیچ میں ہی ختم کر دیا تھا، میں نے وہ پورا نہیں پڑھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے چیپٹر کے اندر بہت زیادہ غلطیاں تھیں، اور مجھے پورے کے پورے پیراگراف 3 دفعہ پڑھنے پڑ رہے تھے، اور وہ انتہائی عجیب و غریب انداز سے لکھا گیا ہے۔ تو اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا، پہلے بھی میں نے ان کو کافی لان تان کی ہے پچھلے ویڈیو کے اندر، پچھلی آڈیو کے اندر، تو بس اتنا ہی ٹھیک ہے۔ اب تیسرا چیپٹر میں پڑھوں گا، اور جیسے میرے سے ہو سکے گا میں پڑھوں گا، لیکن اس کی کتابت اور اس کا ترجمہ انتہائی خراب ہے۔ یہ اب پتہ نہیں رچرڈ ڈاکنز کو کوئی بتاتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ اس فاؤنڈیشن نے میرے خیال میں لوگوں کو پیسے دے کر یہ کام ان سے کروایا ہے، لیکن نہ انہوں نے پروف ریڈر اچھے رکھے ہیں، یا جو پروف ریڈر تھے انہوں نے ڈنڈی ماری ہے، نہ اس پروف ریڈر کا کوئی نام ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جو بندہ اس طرح کی کتابیں لکھتا ہے کوئی نہ کوئی بے وقوف آدمی جا کے اسے چاقو مار دے گا۔ تو اس لیے میرے خیال میں لوگ کتراتے ہیں اپنا نام لکھنے سے ان کتابوں کے اوپر، لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے جو یہ انکمپیٹنس دکھائی ہے وہ کون لوگ ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں تک نشر و اشاعت کرنا چاہتے ہیں، ان آئیڈیاز کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو کم از کم دیانتداری سے کام لیں، خیانت نہ کریں۔ بس میرا یہی پیغام ہے۔ ہو سکتا ہے کسی دن کوئی صاحب
जिन्होंने इसका तर्जुमा किया है या उसकी प्रूफ रीडिंग की है वो इसको सुने और उनको शर्म आए कि उन्होंने किस तरह का घटिया काम किया है। चलते हैं तीसरे बाब की तरफ, जिसका उन्वान है असातीर और उनका आगाज़। बाब 2 में मैंने बुनियादी तौर पर अहदनामा जदीद के बारे में बात की है। अहदनामा कदीम की निस्बत ज़्यादा हालिया अदवार पर नज़र डालने से मालूम होता है कि अहदनामा जदीद का हिस्सा तारीख़ से ज़्यादा कुर्बत रखता है। बाई हमा मैं अहदनामा कदीम पर ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं करूँगा। ये हमें मज़ीद असातीर और किस्सों की धुंधली फ़ज़ा में ले जाता है, और बाइबल के स्कॉलर भी इसे तारीख़ के तौर पर संजीदगी से नहीं लेते हैं। लेकिन असातीर अपने आप में दिलचस्प और अहम होती हैं। ये बाब असातीर और उनके आगाज़ पर नज़र डालने के लिए अहदनामा कदीम को एक नुक्ता आगाज़ के तौर पर इस्तेमाल करेगा। इब्राहीम यहूदियों का असल जद्द अमजद और दुनिया में एक खुदा को मानने वाले 3 बुनियादी मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम का बानी था। लेकिन क्या वाकई उसका कोई वजूद था? जैसा कि अकीलिस और हरक्यूलिस का मामला है, इसी तरह रॉबिन हुड और शाह आर्थर के साथ है। इसके मुतालिक मालूम करना नामुमकिन है और इसके वजूद पर यकीन रखने की कोई मुस्बत दलील नहीं मिलती। बसूरत दीगर इब्राहीम का वजूद कोई गैर मामूली दावा नहीं जिसके लिए कोई गैर मामूली सबूत दरकार हो। यशू के तवील दिन या ईसा की दोबारा आमद मऊद या यूनिस के एक बड़ी मछली के पेट में 3 दिन रहने के बरक्स इब्राहीम का वजूद रखना या ना रखना कोई बड़ा मसला नहीं है। बस इसका कोई सबूत नहीं है कि वो था या नहीं। ऐसा ही शाह दाऊद के साथ है, जो यहूदी तारीख का एक अजीम हीरो गिना जाता है। डेविड ने आसार कदीमा या बाइबल के अलावा तहरीरी तारीख पर कोई असर नहीं डाला। ये तजवीज़ पेश करता है कि अगर उसका कोई वजूद था तो भी वो दास्तानों और गीतों के अजीम बादशाह की निस्बत महज एक मामूली मकामी सरदार का था। गीत के बारे में बात करें तो सॉन्ग ऑफ सॉलोमन या सुलेमान का गीत, जो गीतों का गीत भी कहलाता है, जो कि मेरे ख्याल में एक बेहतर उन्वान है क्योंकि वाक़ईतन इसे शाह सुलेमान ने नहीं लिखा था, बाइबल में मौजूद वाहिद जिनसी किताब है। ये काफ़ी हैरान कुन है कि रोम की काउंसिल ने उसे बाज़ाब्ता कैनन में शामिल करने की इजाज़त दे दी। ज़ैल में इससे मुताल्लिक़ कुछ दिलचस्प बातें हैं। शाह जेम्स की बाइबल एक मकबूल तरीन अंग्रेज़ी तर्जुमा है। इसके हर सफ़े के शुरू में तबसरे किए गए हैं। ये गीत एक मर्द और औरत के दरमियान जिनसी मोहब्बत का शायराना शाहकार है। लेकिन हर सफ़े के शुरू में ईसाइयों का लिखा तबसरा क्या कहता है? ईसा और उसके चर्च का बाहमी प्यार। ज़बरदस्त। यानी माहिरीन इलाहियात किस कतईयत के साथ रिवायती तौर पर सोचते हैं। जो असल में कहा गया है उसे यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं और बहाना बनाते हैं, जैसे इसे सिर्फ अलामती या इस्ताराती अंदाज में कहा गया था। शाह जेम्स की बाइबल में कुछ हैरान कुन अंग्रेज़ी इबारतें हैं। एक्लीसियास्टिस उतनी ही अच्छी है जितनी के गीतों का गीत या सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, अगरचे उसकी शायरी मायूस कुन और दुनिया के हिसाब से पुरानी है। अगर आप बाइबल में कुछ और नहीं पढ़ते तो मैं ये 2 किताबें एक्लीसियास्टिस और गीतों का गीत तजवीज़ करूँगा, लेकिन आप शाह जेम्स वाले नुस्खे को पढ़ना यकीनी बनाएं। जदीद अंग्रेज़ी तर्जमे वाला नुस्खा कारगर नहीं होगा क्योंकि उसकी शायरी मुनफरिद है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि असल इब्रानी नुस्खे में क्या कहा गया है तो ये मुफीद है, और वो ऐसी चीज़ें समझने में आपकी मदद करेंगी जो मजहबी उलमा नहीं चाहते कि आप समझें। अगर आपको इस बात का इल्म नहीं कि मेरे कहने का क्या मतलब है तो बाब नंबर 4 तक इंतज़ार करें। मेरी ये 2 पसंदीदा किताबें यानी एक्लीसियास्टिस और सॉन्ग ऑफ सॉलोमन यानी सुलेमान का गीत तारीख होने का दिखावा नहीं करती, जैसा कि अहदनामा कदीम की दीगर किताबें करती हैं। मिसाल के तौर पर पैदाइश यानी जेनेसिस, खुरूज, एक्सोडस, बादशाह, किंग्स, सरगुज़श्त, क्रॉनिकल्स। पैदाइश, खुरूज, लेविटिकस, आदाद और ड्यूट्रॉनमी को ईसाई पेंटाट्यूक और यहूदी तौरात कहते हैं। रिवायती तौर पर यह समझा जाता है कि उन्हें मूसा ने लिखा है, लेकिन कोई भी संजीदा आलम ऐसा नहीं समझता, जैसा कि रॉबिन हुड और उसके खुशबाश लोगों या शाह आर्थर और उसके गोल मेज़ के सरदारों के साथ है। पेंटाट्यूक में सच्चाई के मुबहम हिस्से होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जिसे आप हकीकी तारीख कह सकें।
رابن ہوڈ اینڈ ہز میری مین کا ترجمہ رابن ہوڈ اور اس کے خوشباش لوگوں کیا گیا ہے۔ یہودیوں کا عظیم آبائی استور مصر میں ان کی محکومی اور ارض موعود کی جانب ان کی فاتحانہ نجات کا قصہ ہے۔ یہ اسرائیل ہے جسے بہتے دودھ اور شہد کی سرزمین کہا جاتا ہے، وہ سرزمین جس کے بارے میں خدا نے کہا ہے کہ وہ ان کی ہوگی، جس کے لیے انہوں نے وہاں بسنے والے مقامی قبائل سے جنگ کی تھی۔ بائبل بھی اسی داستان کو بارہا دہراتی ہے، اور وہ رہنما جس نے یہودیوں کو مصر سے اس ارض موعود کی جانب رہنمائی کی وہ موسیٰ تھا، وہی موسیٰ جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ بائبل کی پہلی 5 کتابوں کا مصنف تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پوری قوم کو غلام بنانا کتنا بڑا واقعہ ہے، اور نسلوں بعد اتنی بڑی ہجرت نے آثار قدیمہ کے ریکارڈز اور مصر کی تحریری تاریخ میں کچھ تو آثار چھوڑے ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مصر میں یہودیوں کو غلام بنانے جیسا کوئی ثبوت نہیں ہے، غالباً ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ اگرچہ یہ داستان یہودی ثقافت میں کافی اہمیت کی حامل ہے۔ جب بائبل خدا یا موسیٰ کا تذکرہ کرتی ہے تو ان کے نام کے بعد ممکنہ طور پر اور تمہیں مصر سے کون باہر لایا یا اس سے ملتا جلتا فقرہ ملتا ہے۔ مصر سے مبینہ فرار کو یہودی ہر سال جشن عید یا فیسٹ آف دا پیس اوور کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ افسانہ ہو یا حقیقت، یہ کوئی اچھی کہانی نہیں ہے۔ خدا چاہتا تھا کہ مصری بادشاہ فرعون یہودیوں کو آزاد کر دے۔ شاید آپ کو خیال آئے کہ یہ خدا کی طاقتوں میں ہوگا کہ فرعون کے ذہن کو معجزاتی طور پر تبدیل کر دے، لیکن جیسا کہ ہم دیکھیں گے اس نے اس کے بالکل برعکس کیا۔ یعنی پہلے اس نے مصر میں 10 وبائیں بھیج کر فرعون پر دباؤ ڈالا۔ ہر وبا گزشتہ وبا سے زیادہ سخت تھی، حتیٰ کہ فرعون نے ہمت ہار دی اور غلاموں کو آزاد کر دیا۔ ان وباؤں میں مینڈکوں کی وبا، پھوڑوں کی وبا، ٹڈیوں کی وبا اور 3 دن کی تاریکی شامل تھی۔ آخری وبا کلینچر تھی، اور بچ جانے والے اسی کی یاد مناتے ہیں۔ خدا نے ہر مصری گھر کے سب سے بڑے بچے کو مار دیا، لیکن یہودیوں کے گھروں کو چھوڑ دیا۔ اس طرح ان کے بچے بچ گئے۔ اسرائیلیوں سے کہا گیا تھا کہ اپنے دروازوں پر بھیڑ کے خون سے نشان لگا لیں، تاکہ بچوں کے قتل کے دوران موت کا فرشتہ بتا سکے کہ کن گھروں سے گریز کرنا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ خدا جو سب سے دانا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے، وہ یہ بتا سکتا تھا کہ کون سا گھر کس کا ہے، لیکن شاید مصنف نے سوچا کہ بھیڑ کا خون کہانی میں مزید رنگینی پیدا کرے گا۔ بہرحال یہ نجات پانے کا وہ اساطیری واقعہ ہے جس کا جشن اب بھی یہودی ہر جگہ مناتے ہیں۔ دراصل فرعون ہمت ہارنے ہی والا تھا اور بنی اسرائیل کو اس آفت کے آنے سے پہلے ہی جانے دیتا، اور یہ زیادہ اچھا ہوتا کیونکہ اس سے ان کے معصوم بچے بچ جاتے۔ لیکن خدا نے فرعون کو سرکش بنانے کے لیے جان بوجھ کر اپنی جادوئی قوتیں استعمال کیں، تاکہ خدا بطور علامت مزید وبائیں بھیج کر مصریوں کو بتا سکے کہ طاقتور کون ہے۔ خدا نے موسیٰ سے یہ کہا، لیکن میں فرعون کا دل سخت کر دوں گا، اگرچہ میں مصر میں اپنے معجزاتی عجائب اور نشانیاں زیادہ کر دوں گا، لیکن وہ تمہاری بات نہیں سنے گا۔ پھر میں مصر پر اپنی طاقت دکھاؤں گا، اور فیصلے کی تمام تر قوتوں کے ساتھ میں اپنے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کو نکال لوں گا، اور جب میں مصر کے خلاف اپنی طاقت آزماؤں گا تو مصریوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں خدا ہوں، اور پھر بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال لوں گا۔ خروج نمبر 7 آیت 2 اور 3۔ بیچارہ فرعون، خدا نے اس کا دل سخت کر دیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دے، صرف اس لیے تاکہ خدا انہیں نجات دلانے والا کرتب انجام دے سکے۔ خدا نے موسیٰ کو یہ بھی پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ فرعون سے نہ کہلوائے گا، جس کے نتیجے میں مصریوں کے معصوم گھر کے بڑے بچے مارے گئے۔ ایسا خدا نے کیا، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کوئی اچھی کہانی نہیں ہے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ حقیقت میں شاید ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہودیوں کی مصر میں مبینہ غلامی سے زیادہ مصدقہ بعد میں بابل کے شہر میں ان کی غلامی ہے۔ اس کے کافی شواہد موجود ہیں۔ سن 605 قبل مسیح میں بابلی بادشاہ نبوکدنضر نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا اور وہاں سے بہت سے یہودیوں کو بے دخل کر دیا۔ اس واقعے کے تقریباً 60 سال بعد بابل کو فارس کے بادشاہ سائرس اعظم نے فتح کر لیا۔ سائرس نے یہودیوں کو وطن واپس آنے کی اجازت دے دی، جن میں سے کئی ایک واپس بھی آ گئے۔
یہ بابل سے اخراج کے دوران یا اس کے آس پاس کا معاملہ تھا جب عہد نامہ قدیم کی زیادہ تر کتابیں لکھی گئیں۔ تو اگر آپ کے خیال میں موسیٰ یا داؤد، نوح یا آدم کی کہانیاں تازہ ترین معلومات کے حامل لوگوں کی جانب سے لکھی گئی تھیں تو اس بارے میں دوبارہ سوچئے۔ عہد نامہ قدیم میں موجود تاریخ زیادہ تر حال ہی میں لکھی گئی ہے، یعنی 500 اور 600 سال قبل مسیح کے دوران، ان واقعات کے بہت بعد میں جنہیں یہ بیان کرتی ہیں۔ ہمیں متن میں موجود تاریخ کے شمار کی غلطیوں سے پتہ چلتا ہے کہ عہد نامہ قدیم کب لکھا گیا تھا۔ تاریخ کی غلطیاں ایسی چیز ہوتی ہیں جو غلط زمانے میں پیش کی جاتی ہیں۔ مثلا جب قدیم روم کے بارے میں کسی ڈرامے کا اداکار اپنی کلائی کی گھڑی اتارنا بھول جاتا ہے۔ بہرکیف یہاں کتاب پیدائش میں کچھ عمدہ تاریخی غلطیاں ہیں۔ کتاب پیدائش بتاتی ہے کہ آدم کے پاس اونٹ تھے، لیکن آثار قدیمہ کے شواہد بتاتے ہیں کہ اونٹوں کو ابراہیم کی موت کے کئی صدیوں بعد پالتو جانور بنایا گیا تھا۔ تاہم اونٹوں کو بابل میں یہودیوں کی محکومی کے وقت تک پالتو بنا لیا گیا تھا، اور یہی وہ دور ہے جب کہ کتاب پیدائش لکھی گئی تھی۔ تو ایسی صورت میں کتاب پیدائش کے آغاز کی اساطیر کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آدم اور حوا یا نوح کی کشتی سے متعلق؟ نوح کی کہانی براہ راست بابل کے استور سے آتی ہے، جو اتنا پشتیم کی داستان ہے۔ یہ بالکل حیران کن نہیں ہے، کیونکہ کتاب پیدائش کو بابل کی اسیری کے دوران ہی لکھا گیا تھا۔ یہ کہانی گلگامش کے قصے میں آتی ہے، جو بتاتا ہے کہ کیسے بہادر سمیری بادشاہ گلگامش نے اپنی موت سے فرار کی کوشش میں اتنا پشتیم کے ہونٹوں سے ایک عظیم سیلاب کے بارے میں سنا۔ سمیری کی طرح بابلی بھی ایک سے زائد خداؤں کی پرستش کرتے تھے۔ ان کے قصے کا ورژن بتاتا ہے کہ خداؤں نے سب کو اس بہت بڑے سیلاب میں غرق کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان خداؤں میں سے ایک پانی کے خدا ایا سمیری انکی نے اتنا پشتم کو ایک بہت بڑی کشتی بنانے کی تنبیہ کی۔ باقی کی کہانی بھی نوح کی داستان جیسی ہی ہے۔ کشتی کی تفصیلات اور لمبائی چوڑائی کو مفصل بیان کیا گیا ہے۔ ہر قسم کے جانوروں کو کشتی میں سوار کیا گیا۔ ایک فاختہ اور ابابیل کو یہ دیکھنے کے لیے بھیجا گیا کہ سیلاب کہاں ختم ہوتا ہے۔ کشتی ایک پہاڑ کی چوٹی پر رک گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اس اسطوری سیلاب کے بارے میں ایک اور قدیم میسوپوٹیمیائی ورژن میں نوح کا کردار اطراسس نام کے ایک فرد نے ادا کیا ہے، اور انسانوں کو خدا اس لیے ڈبونا چاہتے تھے کہ انسان شور بہت کرتے تھے۔ کہانیوں کی تفصیلات کافی مختلف ہیں، لیکن بنیادی باتیں ایک جیسی ہی ہیں۔ یونانی اساطیر میں بھی اسی طرح کی ایک کہانی ملتی ہے۔ خداؤں کے بادشاہ زیوس نے غصے میں انسانوں کی نسل کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دنیا میں سیلاب لایا اور ہر ایک کو ڈبا دیا۔ صرف ایک جوڑا ڈیوکیلین اور اس کی بیوی پیرا کے علاوہ سب ڈوب گئے۔ وہ ایک بہتے صندوق کے ذریعے بچ گئے، جو بالآخر کوہ پرناسس پر آ کے ٹھہر گیا۔ دنیا بھر میں ایک بہت بڑے سیلاب کے بارے میں اسی طرح کی اساطیر ملتی ہیں، جن میں صرف ایک ہی خاندان بچا۔ قدیم میکسیکو کی ایزٹیک داستان میں زندہ بچ جانے والے واحد شخص کوکس اور اس کی بیوی ایک کھوکھلے درخت میں تیرتے رہے اور بالآخر نوح کی طرح ایک پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہر گئے اور دنیا کو دوبارہ آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابل میں ایک سے زائد خداؤں والی کہانی کی لا علمی میں کنٹکی میں بائبل پر یقین رکھنے والے عیسائیوں نے ٹیکس فری رقم جمع کر کے نوح کی ایک شاندار کشتی بنائی، جسے دیکھنے کے لیے لوگ پیسے ادا کرتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ شاید انہوں نے کہانی کے بارے میں کچھ مزید سوچا ہوگا۔ اگر نوح کی کہانی سچی تھی تو وہ جگہ جہاں ہمیں ہر قسم کے جانور پرندے ملتے ہیں، اسے اس مقام سے پھیلنے کی ایک طرز دکھانی چاہیے جہاں بابلی کشتی رکی اور جہاں سیلاب ختم ہوا، یعنی ترکی کا کوہ ارارات۔ اس کی بجائے اصل میں ہم جو وہاں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر جزیرہ اور خطہ اپنے منفرد جانور اور پرندے رکھتا ہے، جیسے آسٹریلیا، جنوبی امریکہ اور نیو گلی میں مرسوپیلز، جنوبی امریکہ میں چونٹی خور اور سلاتھ، مڈغاسکر میں لیمر۔ کینٹکی میں وہ لوگ کیا سوچ رہے تھے؟ کیا انہوں نے یہ تصور کیا کہ کینگرو کا جوڑا کشتی سے چھلانگیں لگاتے باہر آیا اور راستے میں بغیر کسی بچے کے آسٹریلیا تک پہنچ گیا؟ نیز، وامبیٹ، ٹیزمینین ڈیول، ٹیزمینین وولف، بلبی اور کئی دیگر کیسا دار یعنی مارسوپیل جانداروں کے جوڑے کو آسٹریلیا کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ملی۔ لیمر کے جوڑے ان کے 101
جوڑوں نے صرف مڈغاسکر کی ہی راہ اپنائی، کسی اور جگہ کی نہیں؟ یہاں سپیسیز کو جوڑا لکھا ہوا ہے، اور کیا سلاتھ کا جوڑا آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے جنوبی امریکہ تک پہنچ گیا؟ دراصل بلا شبہ تمام جانوروں اور ان کے فاسلز وہی ہیں جہاں ارتقاء کے اصولوں کے مطابق انہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان اہم ترین شواہد میں سے ایک ہے جسے چارلز ڈارون نے استعمال کیا ہے۔ آبائی کے صدار ممالیوں نے آسٹریلیا میں لاکھوں سال کے عرصے میں الگ الگ نشو و نما پائی اور کئی مختلف اقسام کے کیسہ دار یعنی مرسوپیل جاندار بن گئے، جیسے کینگرو، کوالا، اوپاسمز، فلانگر۔ جنوبی امریکہ میں ایک مختلف قسم کے ممالیہ نے لاکھوں سال کے عرصے میں نمو پائی اور سلاتھ، چیونٹی خور، آرماڈیلوز اور اسی قسم کے جاندار بنے۔ پھر افریقہ میں جانداروں کا ایک اور سیٹ ہے۔ مڈغاسکر میں تمام لیمر سمیت ایک دوسرے ہی قسم کے جانداروں کا سیٹ ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ آدم اور حوا، نوح اور اس کی کشتی کی کہانیاں تاریخ نہیں ہے، اور کوئی بھی تعلیم یافتہ مذہبی عالم ایسا نہیں سمجھتا۔ دنیا بھر کی ان گنت ایسی کہانیوں کی طرح یہ سب بھی اساطیر ہیں۔ اساطیر سے کوئی حرج نہیں ہے، ان میں کچھ نہایت خوبصورت اور اکثر کافی دلچسپ ہیں، لیکن وہ تاریخ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے غیر تعلیم یافتہ لوگ، خصوصاً امریکہ اور اسلامی دنیا کے، انہیں سچ سمجھتے ہیں۔ تمام لوگوں کے اپنے اپنے اساطیر ہیں۔ جن دو کا میں نے ابھی تذکرہ کیا وہ یہودی اساطیر ہیں، جنہیں محض اس وجہ سے دنیا میں کافی جانا جاتا ہے کیونکہ وہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے مقدس کینن کا حصہ ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کوئی قدیم اسطور کیسے شروع ہوا۔ شاید کسی حقیقی واقعے کے بارے میں کوئی اصل کہانی تھی، مثلاً اکیلیس یا رابن ہوڈ جیسے کسی مقامی ہیرو کی بہادری کی کہانی۔ شاید کسی اچھے تخیل پسند قصہ گو نے کیمپ کے ساتھ آگ جلا کر رویداد سناتے ہوئے لوگوں کو تفریح بہم پہنچائی ہو، جو شاید کسی اصل واقعے کا بے ربط ورژن رہا ہو، یا محض تفریح کے لیے تخلیق کردہ افسانہ، جیسے سندباد جہازی کی کہانی۔ ایسا قصہ گو پرانی اساطیر سے ایسے کردار بآسانی استعمال کر سکتا ہے جن کے بارے میں سامعین پہلے سے جانتے ہیں، جیسے ہرکولیس، اکیلیس، اپالو، تھیسیس جیسے کردار، یا ہمارے اپنے دور کی طرف آتے ہوئے برر خرگوش یا سپر مین یا سپائڈر مین کا کردار۔ یہ برر خرگوش پتہ نہیں کیا ہے۔ مزید یہ ہو سکتا ہے کہ قصہ گو نے اپنی کہانیوں کو محض تفریح کے لیے فکشن نہیں سمجھا ہوگا، اس کا مقصد انہیں اخلاقی قصے بنانا ہوگا، جیسے عیسیٰ کی اچھے سامری یا سمیرٹن باشندوں کی اخلاقی حکایت، یا جیسے لقمان کے قصے۔ مجھے لگتا ہے کہ بگز بنی کا ترجمہ ان حضرت نے برر خرگوش کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اساطیر اکثر خواب جیسی خصوصیت رکھتی ہیں، اور بعض اوقات کہانی کا حقیقی خالق کسی خواب کو سنا رہا ہوتا ہے۔ پوری تاریخ میں بہت سے لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ ان کے خوابوں کی کوئی تعبیر ہوتی ہے۔ خوابوں کے بارے میں سمجھا جاتا رہا ہے کہ وہ مستقبل کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ آسٹریلیائی قدیم النسل باشندے اپنی اساطیری کہانیوں کو ماضی بعید میں ایک پراسرار دور سے ملاتے ہیں جسے وہ خوابوں کا دور یا ڈریم ٹائم کہتے ہیں۔ تاہم جب کوئی کہانی شروع ہوتی ہے، خواہ وہ حقیقت ہو یا افسانہ، حکایت ہو یا خواب، چینی سرگوشی والے کھیل کا اثر اس کے دہرانے اور نسل در نسل بارہا دہرائے جانے پر ضرور پڑتا ہے۔ اچھے کاموں کی مبالغہ آرائی کی جاتی ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات انہیں مافوق الفطرت ہیرو کی شکل بھی دے دی جاتی ہے۔ بعض اوقات نام بدل دیے جاتے ہیں، جیسا کہ سمیریائی داستان میں اتنا پیشتم کا افسانوی ہیرو عبرانی داستان گوئی میں نوح کا کردار بن گیا، اور کبھی ہر قسم کی تفصیلات بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بعد کے قصہ گو کہانی کو بہتر بناتے ہیں اور اسے دلچسپ بنانے کے لیے تفصیلات تبدیل کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات اسے اپنے گزشتہ عقائد یا سوچ کے ساتھ مطابقت پذیر بنانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، یا محض کسی پہلے سے جانے مانے کردار کے مطابق کہانی کے واقعات میں رد و بدل کرتے ہیں۔ تو جب تک کہانی تحریری شکل میں آتی ہے، تب تک اصل قصہ بہت کم باقی بچتا ہے۔ یوں یہ استور بن چکا ہوتا ہے۔ استور میں تبدیلی کافی تیزی سے ہو سکتی ہے، جیسا کہ ہم اپنے دور کے شاندار واقعات سے جانتے ہیں کہ ہم ان کی تخلیق اور نمو کو دیکھنے کے قابل ہیں۔
ایلوس پریسلی کو زندہ دیکھنے کے حوالے سے کافی قصے ہیں جو آپ کو عیسیٰ کے دوبارہ آمد موعود کے بارے میں دوبارہ غور کرنے پر مجبور کریں گے۔ دور جدید کی اساطیر میں میرا سب سے پسندیدہ نیو گنی اور پیسیفک کے میلانیشین جزائر کے کارگو فرقے یعنی کارگو کلٹس ہیں۔ جنگ عظیم دوم کے دوران کئی جزائر پر برطانوی، جاپانی، امریکی اور آسٹریلیائی فوجوں کا قبضہ تھا۔ ان عسکری اڈوں پر کافی زیادہ مقدار میں رسد پہنچائی جاتی تھی، خوراک، فریج، ریڈیو، ٹیلی فون، کار وغیرہ۔ ایسا تو ویسے 19ویں صدی سے ہی ہو رہا تھا جب نو آبادیاتی منتظمین یا مشنریوں وغیرہ کے لیے رسد لائی جاتی تھی جس کو کارگو کہا جاتا تھا، لیکن جنگ کے دور میں لائے جانے والے سامان نے ان جزائر پر رہنے والوں کو حیران و پریشان کر دیا۔ کسی غیر ملکی کو فصلیں اگاتے، کار یا فریج بناتے یا کوئی اور بھی مفید کام کرتے نہیں دیکھا گیا تھا۔ پھر بھی یہ حیران کن چیزیں آتی رہیں جیسے کہ آسمان سے گر رہی ہوں۔ لغوی معنوں میں جنگ کے دوران یہ واقعی آسمان سے گرتی رہیں کیونکہ وہ بڑے بڑے کارگو پلینز میں یا کارگو جہاز میں آتی تھی۔ جزائر میں رہنے والوں کے لیے یہ یقینی ہو گیا کہ یہ سب چیزیں خداؤں کی طرف سے آ رہی ہیں یا ان کے اجداد کی طرف سے جن کی بطور خدا پرستش کی جاتی تھی، اور چونکہ ان فوجیوں نے وہ مواد حاصل کرنے کے لیے کوئی مفید کام نہیں کیا، انہوں نے بس مذہبی رسومات ہی انجام دی ہوں گی۔ انہیں کارگو کے خداؤں کو خوش کرنے اور جنت سے مزید کارگو نیچے گرانے کی ترغیب دینے کے لیے تربیت دی گئی ہوگی۔ تو جزیرے والوں نے یہ سوچتے ہوئے ان رسومات کی شباہت اختیار کرنے کی کوشش کی کہ ایسا کرنا کارگو خداؤں کو خوش کرے گا۔ انہوں نے ایسا کیسے کیا؟ خیر، ان کی نظر میں یہ تو بالکل واضح تھا کہ ایئرپورٹ ایک طرح کی مقدس جگہ تھی کیونکہ وہیں پر کارگو جہاز اترتے تھے۔ تو جزیرے والوں نے فیصلہ کیا کہ جنگل صاف کر کے اپنا ایئرپورٹ بنایا جائے، مصنوعی کنٹرول ٹاور کھڑا کیا جائے اور مصنوعی رن وے پر مصنوعی ریڈیو کے انٹینے اور مصنوعی جہاز بنائے جائیں۔ جنگ کے بعد جب عسکری اڈے اور ان کے ساتھ فوجی چلے گئے اور کارگو آسمان سے اترنا بند ہو گیا تو جزیرے والوں نے دوسری آمد یا سیکنڈ کمنگ کی امید لگا لی۔ انہوں نے کارگو خداؤں کو خوش کرنے اور شاندار خوشحالی کا دور واپس لانے کے لیے اپنی کوششیں دوگنی کر دیں۔ کارگو فرقے آزادانہ طور پر کئی الگ الگ مختلف جزائر پر متعدد مرتبہ نمودار ہوئے۔ ان میں سے بعض اب بھی طاقتور ہیں۔ تانا یعنی ونواٹو کے جزیرے پر جان فرم کا متعلقہ فرقہ ابھی بھی موجود ہے۔ جان فرم ایک اساطیری مسیحا کی طرح کا کردار ہے جس کے بارے میں جزیرے والوں کا خیال ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھنے اور ان کو کارگو دینے کے لیے واپس آئے گا، بالکل عیسیٰ کی طرح۔ ایسے لگتا ہے کہ جان نام کسی امریکی سپاہی کی وجہ سے آیا ہے جسے امریکہ سے جان یا جان فرام امریکہ کہا جاتا ہے۔ امریکی انگریزی میں فرام کی آواز فرم جیسی لگتی ہے جیسے کم کی آواز ہے۔ فرقے کی ایک اور شاخ ٹام نیوی کی پرستش کرتی ہے۔ ہر صورت میں یہ نام کسی قدیم قبائلی خدا جیسی شخصیت سے اخذ کرتا لگتا ہے جیسے اتنا پشتم نوح بن گیا۔ تانا یا ونواٹو میں ہی ایک اور فرقہ ملکہ الزبتھ کی ہسبینڈ شہزادے فلپ کی خدا کے طور پر پوجا کرتا ہے۔ یہاں کارگو سبب نہیں ہے بلکہ صرف یہ کہ وہ ایک لمبا خوبصورت نیوی افسر تھا جو اپنی سفید وردی میں کافی خوبرو لگتا ہوگا، کافی حد تک خدا جیسا کہ وہ جہاں بھی جاتا تھا لوگ اس کو خوش آمدید کہتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے چینی سرگوشیوں کے عمل کو اسی نے فوری شروع کیا ہوگا۔ شہزادے فلپ کا استور تب سے بڑھ رہا ہے جب سے اس نے 1974 میں جزیرے کا دورہ کیا اور وہاں کے بعض رہائشی سن 2018 میں اس کی دوسری آمد کے بھی منتظر ہیں۔ یہ جدید مذہبی فرقے اس بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اساطیر کتنی آسانی سے معرض وجود میں آ سکتی ہیں۔ غالباً آپ نے مانٹی پائتھون کی فلم برائن کی زندگی یا لائف آف برائن دیکھی ہوگی۔ اس کے ہیرو برائن کو غلطی سے مسیحا سمجھ لیا گیا تھا۔ تعظیم کرنے والے ہجوم سے دور بھاگتے ہوئے اس نے کدو گرایا اور ساتھ ہی اس کا ایک جوتا بھی گر گیا۔ تقریباً فوراً ہی پرستش کرنے والوں میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ دو حریف گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ نے جوتے کی پیروی شروع کر دی اور دوسرے گروپ نے
मुक़द्दस कद्दू की। अगर आपको मौका मिले तो ये फ़िल्म ज़रूर देखें। ये बिलाशुबा काफ़ी मज़ाहिया है और मज़ाहिब के आगाज़ से मुताल्लिक़ कामिल तंज़ है। मेरी बहुत ही पसंदीदा शख्सियत डेविड एटनबरो एक गुफ्तगू के बारे में बताते हैं जो उनकी ताना या वनवाटे के मकाम पर जॉन फ्रोम के एक पैरोकार से हुई। उन्होंने पैरोकार को बताया कि 19 साल बाद भी जॉन फ्रोम की दूसरी आमद नहीं हुई। उस पैरोकार ने अपनी आंखें ज़मीन की तरफ से उठाकर मुझे देखा। अगर तुम लोग ईसा के दोबारा जन्म का 2000 साल इंतज़ार कर सकते हो और वो नहीं आया, तो मैं जॉन का 19 साल से ज़्यादा इंतज़ार कर सकता हूँ। उस पैरोकार की बात दुरुस्त थी, अगरचे वो ये फ़र्ज़ करने में गलत था कि डेविड एटनबरो कोई कट्टर ईसाई था। इब्तदाई ईसाइयों के मुताबिक ईसा की दूसरी आमद उनकी अपनी ज़िंदगी में होनी थी। अनाजील में ईसा के बयान करदा अपने अल्फाज या कम अज़ कम उन लोगों के जिन्होंने उसकी तालीमात लिखी यही तजवीज़ करते हैं। मॉर्मनिज़म एक और निस्बतन हालिया फ़िरका है जो जॉन फ्रम या कार्गो कल्ट्स या एल्विस के दोबारा ज़िंदा होने पर यकीन रखने वाले फ़िरकों के बरक्स पूरी दुनिया में फैल चुका है और बहुत ताकतवर हो चुका है। उसका बानी न्यूयॉर्क की रियासत से ताल्लुक़ रखने वाला जोसेफ स्मिथ नामी एक शख्स था। उसने दावा किया कि सन 1823 में मोरोनी नामी एक फरिश्ते ने उसे बताया कि सुनहरी प्लेटें कहाँ से ढूंढी जाएं जिन पर कदीम इबारतें लिखी हैं। स्मिथ ने कहा कि उसने ऐसा ही किया और इबारतों का कदीम मिस्री ज़बान से अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया। उसने ये एक जादुई टोपी में मौजूद एक जादुई पत्थर से किया। जब उसने टोपी में देखा तो पत्थर ने उस पर अल्फाज का मतलब आश्कार कर दिया। उसने अपना अंग्रेज़ी तर्जुमा 1830 में शाये किया। अजीब व गरीब तौर पर उसके दौर की अंग्रेज़ी नहीं बल्कि उससे 2 सदियों से ज़ायद किबल की अंग्रेज़ी थी, यानी शाह जेम्स की बाइबल वाली अंग्रेज़ी। मार्क ट्वेन ने मजाक उड़ाया कि अगर आप ये हुआ कि हर तकरार को निकाल दें तो मॉर्मन की किताब महज एक पम्फलेट बनकर ही रह जाएगी। क्यों? स्मिथ के ख्याल में वो किस चीज़ से खेल रहा था? क्या उसके ख्याल में खुदा अंग्रेज़ी बोलता था और वो भी 16वीं सदी की अंग्रेज़ी? ये मुझे टेक्सास के एक साबका गवर्नर मैरियम ए फर्गुसन की एक कहानी याद दिलाता है, गालिबन झूठी लेकिन हीलियम से भरी गुड़ियाओं की कहानी की तरह फैलने के काबिल। टेक्सास में हिस्पानवी को सरकारी ज़बान बनाने के ख्याल को नापसंद करने के बारे में मुबैना तौर पर उसने कहा था, अगर अंग्रेज़ी ईसा के लिए ठीक थी तो ये मेरे लिए भी ठीक है। आप सोचेंगे कि जोसेफ स्मिथ की जानिब से कदीम अंग्रेज़ी का इस्तेमाल ही लोगों को शक में डालने के लिए काफ़ी होगा, हालांकि वह फ़र्ज़ी है। मज़ीद ये कि अदालत ने इससे क़िबल उसे धोखा दही के एक मामले में मुजरिम पाया था, यानी कि वो फ्राडिया था। कुजा ये कि जल्द ही उसके पैरोकार बनना शुरू हो गए और अब वो लाखों में है। 1844 में स्मिथ के कत्ल के बाद उसका फ़िरका ब्रिगम यंग नामी एक करिश्माती रहनुमा के ज़ेर साया एक नए अहम मजहब के तौर पर फैल गया। मूसा की तरह आप देख सकते हैं कि असातीर कैसे अपने से पिछली असातीर से मदद हासिल करती हैं। ब्रिगम यंग ने अर्ज़ मऊद की तलाश में अपने पैरोकारों की मुक़द्दस सफ़र में रहनुमाई की। यह रियासत यूटा का मकाम था। यूटा का तर्जुमा हज़रत मुतरज्जम आली जनाब ने ओताह किया हुआ है। आजकल वो तकरीबन पूरी रियासत चलाते हैं और अब मॉर्मनिज़म दुनिया भर में यौमुल आखिर के सेंट का चर्च या लेटर डे सेंट्स के ज़ेर साया फैल चुका है। साल्ट लेक सिटी में एक शानदार मॉर्मन टेम्पल या मॉर्मन मंदिर है। इलावा अज़ीं अमरीका और दुनिया भर में मज़ीद कम अज़ कम 100 मंदिर हैं। मॉर्मनिज़म वनवाटा के जॉन फ्रम फ़िरके की तरह कोई मकामी फ़िरका नहीं है। मॉर्मन्स में अमरीकी सनत के मकबूल लीडरान, यूनिवर्सिटी डिग्रियों के हामिल अच्छे पढ़े लिखे लोग और एक ऐसा शख्स भी शामिल है जो तकरीबन अमरीकी सदर बन गया। मॉर्मन से अपनी आमदन का तकरीबन 10% चर्च को देने की तवक्को की जाती है, जिसकी वजह से मॉर्मन चर्च काफ़ी दौलतमंद हो चुका है। अगर आप उन शानदार टेम्पल्स को देखें तो आप ये समझ सकते हैं। फिर भी ये खुशहाल मॉर्मन पैरोकार ऐसी चीज़ों पर यकीन रखते हैं जिन्हें साइंसी शवाहिद झुटला चुके हैं और जो मुकम्मल तौर पर बकवास हैं। मसलन
مورمن کی کتاب یا بک آف مورمن مفصل وضاحت کرتی ہے کہ قدیم امریکی بنی اسرائیل کی نسل ہیں جو تقریباً 600 سال قبل مسیح میں شمالی امریکہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ڈی این اے شواہد اسے واضح طور پر غلط قرار دیتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ سوچیں گے کہ مورمنز کو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا کہ اسمتھ ایک دھوکے باز اور فراڈیا تھا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ یہ مزید بدتر ہو گیا۔ مورمنز کی کتاب کی تخلیق کے کچھ سال بعد اسمتھ نے دعویٰ کیا کہ اس نے کچھ قدیم مصری دستاویزات کا ترجمہ کیا ہے جنہیں مصر میں تھیبس کے مقام پر دریافت ہونے کے بعد ایک قدیم اشیاء جمع کرنے والے نے خرید لیا تھا۔ اسمتھ نے اپنے ترجمے کو کتاب ابراہیم کے طور پر 1842 میں شائع کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ ابراہیم کی زندگی اور اس کے مصر کے سفر کی تفصیل ہے۔ ابراہیم کی ابتدائی زندگی، مصری تاریخ اور فلکیات کے بارے میں صفحات در صفحات بہت زیادہ تفصیل موجود ہے۔ 1880 میں اسمتھ کی کتاب ابراہیم کو مورمن چرچ نے باضابطہ کینن میں شامل کر لیا۔ مصری تصویری تحریر کے ماہرین یعنی ہیروگلیفکس کے ماہرین کے نزدیک اسمتھ کا ترجمہ فرضی تھا، یعنی جھوٹ تھا۔ نیو یارک کے میٹروپولیٹن عجائب گھر کے نگران کے 1912 کے ایک خط کے الفاظ کے مطابق کتاب ابراہیم ایک مکمل جیل سازی اور شروع سے آخر تک لغویات کا مجموعہ تھی، لیکن کٹر مورمنز کے لیے اب بھی اس پر ایمان رکھنا ممکن تھا کیونکہ اصل پپائرسز تب گم ہو گئے تھے جب انہیں محفوظ رکھنے والا شکاگو کا عجائب گھر 1871 میں آتش زدگی کا شکار ہوا تھا۔ جوزف اسمتھ کی بدقسمتی کہ تمام پپائرس تباہ نہیں ہوئے تھے، ان میں سے بعض کو 1967 میں دوبارہ دریافت کیا گیا۔ اس وقت تک ماہرین نے وہ زبان سمجھ لی تھی جس میں دستاویزات لکھے گئے تھے۔ جب ان کا مورمن اور غیر مورمن ماہرین جنہیں حقیقت میں اس زبان کا علم تھا کی جانب سے درست ترجمہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ عبارتیں تو بالکل کسی مختلف چیز کے بارے میں تھیں اور ان کا تعلق ابراہیم سے بالکل بھی نہیں تھا۔ جوزف اسمتھ کا ترجمہ مفصل اور سوچا سمجھا فریب تھا۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ اسمتھ کی کتاب ابراہیم ان مسودوں کا جھوٹا ترجمہ تھا جو واقعی وجود رکھتی تھی۔ کیا یہ بھی ممکن نہیں کہ اس سے پہلے مورمن کی کتاب کا ترجمہ جادوئی ہیٹ میں جادوئی پتھر کے استعمال کا قصہ اور سنہری پلیٹوں کا کام جو اچانک غائب ہو گئی تھیں کہ کوئی اور انہیں نہ دیکھ سکے، وہ سب بھی جعلی تھا؟ آپ سوچیں گے کہ مورمن عقائد رکھنے والوں کو عقل آ گئی ہوگی، لیکن اسمتھ کی کتاب ابراہیم کی مکمل جیل سازی بھی پیروکاروں کے یقین کو متزلزل کرنے کے لیے کافی نہ تھی۔ مجھے گمان ہے کہ یہ بچپن میں کی گئی تلقین مذہب کی شاندار قوت کی نشاندہی کرتا ہے۔ جن لوگوں کی پرورش مذہبی نقطہ نظر سے ہوتی ہے انہیں مذہب سے متزلزل کرنے میں کافی مشکل پیش آتی ہے اور وہ اسے آئندہ نسل میں منتقل کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ یوم الآخر کے سینٹ کا چرچ یعنی دی چرچ آف لیٹر ڈے سینٹس دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والے مذاہب میں سے ایک ہے۔ اس بارے میں ذرا سوچیں۔ ممکن ہے آپ دیکھ سکیں کہ جب عیسیٰ کی موت کے دہائیوں کے بعد بھی محض زبانی روایتوں کے علاوہ نہ کوئی اخبار، نہ انٹرنیٹ اور نہ کوئی کتابیں موجود تھیں، تو عیسیٰ کا فرقہ کیسے کماری مریم سے ان کی پیدائش، معجزات، آمد موعود، جنت میں جانے وغیرہ جیسی باتوں پر یقین کرنے کے قابل ہوا ہوگا؟ مارمن اور جان فرم کی اساطیر کے برعکس عہد نامہ قدیم کی اساطیر مثلاً جنت کے باغ یا گارڈن آف ایڈن کا استور اتنا قبل واقع ہوا ہے کہ ان کے متعلق ہم نہیں جان سکتے کہ ان کا آغاز کیسے ہوا۔ ہر قبیلے کی اپنی اساطیر ہوتی ہیں کیونکہ فطرتاً لوگ اس بارے میں متجسس نظر آتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے، جانور کہاں سے آئے، دنیا، سورج، چاند اور ستارے وجود میں کیسے آئے۔ جنت کے باغ والی کہانی کی ابتدا یہودیوں کے استور سے ہے۔ دنیا بھر کی ہزاروں اساطیر کے آغاز میں سے یہ یہودیوں کے استور کا آغاز تھا جو عیسائی بائبل میں محض 2 تاریخی واقعات کے سبب شامل ہوا، ایک عیسیٰ کے یہودی ہونے کا اور دوسرا شاہ قسطنطین کے عیسائی بن جانے کا۔ نوح کی کہانی کے برعکس آدم اور حوا کے استور کا ماخذ شاید بابلی کہانیاں نہیں تھیں۔ مزاحیہ طور پر اس کی مماثلت بونو یعنی پگمیز کے آغاز استور سے ہے جو وسطی افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے چھوٹے پستقد لوگ تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہودی استور میں آدم کو زمین کی مٹی سے بنایا گیا تھا
خدا نے اس کے نتنوں میں سانس پھونکا اور انسان زندہ جاندار بن گیا۔ ایک باغبان کی طرح خدا نے حوا کو آدم کی پسلیوں سے ایک قلم کے طور پر اگایا۔ اتفاقی طور پر آپ دیکھیں گے کہ کیسے اس استور کی بنیاد پر لوگ سنجیدگی سے سوچتے ہیں کہ مردوں کی ایک پسلی کم ہوتی ہے۔ آدم اور حوا کو جنت کے ایک خوبصورت باغ میں رکھا گیا تھا۔ خدا نے انہیں بتایا کہ وہ صرف ایک اہم استثناء کے ساتھ کچھ بھی کھانے پینے میں مکمل آزاد ہیں۔ باغ کے وسط میں ایک مخصوص درخت ان کی حدود سے باہر تھا۔ یہ نیکی اور بدی کے علم کا درخت تھا۔ انہیں کسی بھی صورت میں اس کا پھل نہیں کھانا تھا۔ کچھ وقت کے لیے یہ ٹھیک تھا، لیکن پھر ایک بولنے والا سانپ حوا کے پاس آیا اور اسے ترغیب دی کہ علم کے ممنوع درخت کا پھل کھایا جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور آدم کو بھی اسے چکھنے کے لیے مائل کر لیا۔ افسوس، فوری طور پر انہیں ممنوع علم مل گیا، بشمول اس کے انہیں اس حقیقت کا بھی انکشاف ہو گیا کہ وہ برہنہ ہیں۔ انہوں نے اپنے برہنہ پن سے شرما کر خود کو پتوں کے لباس سے ڈھانپ لیا۔ اس سے کھیل خدا کے پاس چلا گیا۔ دن کے ٹھنڈے پہر باغ میں چہل قدمی کرتے ہوئے، کیا خوبصورت فکرہ ہے، خدا نے محسوس کیا کہ ان دونوں نے ممنوع پھل ضرور کھایا ہے۔ خدا کو غصہ آ گیا اور اس نے بیچارے آدم اور حوا کو اس خوبصورت باغ سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا۔ آدم اور اس کے مرد جانشینوں کو اپنی پوری زندگی سخت محنت کرنے کا کام دے دیا گیا۔ حوا اور اس کی خواتین جانشینوں کو درد ذہ کی تکلیف دی گئی، اور سانپ اور اس کی نسل کو ٹانگوں کے بغیر زمین پر رینگنے کی سزا دی گئی، اور شاید بولنے کی طاقت سے بھی محروم کر دیا گیا۔ اب اس یہودی آغاز استور کا بونوں کی داستان سے موازنہ کریں۔ ان میں مماثلت کی نشاندہی ایک بیلجین ماہر بشریات نے کی ہے، جو ایٹوری جنگل میں بونوں کے ساتھ رہا، ان کی زبان کا مطالعہ کیا اور ان کے آغازی استور کے مختلف ملتے جلتے ورژنز کا ترجمہ کیا۔ ذیل میں ایک ورژن ہے۔ جنت میں ایک دن خدا نے اپنے خاص معاون یعنی چیف ہیلپر کو پہلا آدمی بنانے کے لیے کہا۔ چاند کا فرشتہ زمین پر آیا۔ اس نے مٹی سے پہلا انسان تشکیل دیا، مٹی کے گرد جلد کی ایک تہہ چڑھائی، جلد میں خون بھرا اور نتنوں، کانوں، آنکھوں اور منہ کے لیے سوراخ بنائے۔ اس نے پہلے انسان کے زیریں حصے میں بھی ایک سوراخ کیا اور اس کے ذریعے تمام اعضاء اندر ڈال دیے۔ پھر اس نے اس مٹی کے پتلے میں اپنی روحانی قوت کے ذریعے سانس پھونکا، وہ اس کے جسم میں داخل ہوا۔ انسان نے حرکت کی، یہ بیٹھا، یہ کھڑا ہوا، یہ چلا۔ اس کا نام ایفے تھا، جو پہلا انسان اور نسل انسانی کا جد امجد تھا۔ خدا نے ایفے سے کہا، میرے جنگل کو آباد کرنے کے لیے بچے پیدا کرو۔ میں انہیں وہ سب دوں گا جو انہیں خوش ہونے کے لیے درکار ہے۔ انہیں کبھی کام نہیں کرنا پڑے گا، وہ زمین کے مالک ہوں گے، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ میں انہیں صرف ایک چیز سے منع کرتا ہوں، اب غور سے سنو، اپنے بچوں کو میری بات بتا دو اور انہیں کہو کہ اپنی ہر آئندہ نسل تک یہ منتقل کریں۔ تاہو کا درخت انسانوں کے لیے مکمل طور پر ممنوع ہے، تمہیں اس قانون کی کسی صورت خلاف ورزی نہیں کرنی ہے۔ ایفے نے ان ہدایات پر عمل کیا۔ وہ اور اس کے بچے کبھی اس درخت کے قریب نہیں گئے۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ پھر خدا نے ایفے کو کہا کہ جنت میں آؤ، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ تو ایفے آسمان پر چڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہمارے آباء و اجداد اس کے بتائے ہوئے قوانین اور تعلیمات کے مطابق لمبے عرصے تک جیتے رہے۔ پھر ایک خوفناک دن ایک حاملہ عورت نے اپنے شوہر سے کہا، میرے سرتاج، میں تاہو درخت کا پھل کھانا چاہتی ہوں۔ شوہر نے کہا، تمہیں پتہ ہے یہ غلط ہے؟ عورت نے پوچھا، کیوں غلط ہے؟ شوہر نے کہا، یہ قانون کے خلاف ہے۔ عورت نے کہا، وہ پرانا بے وقوفانہ قانون ہے، تمہیں زیادہ پرواہ کس کی ہے، میری یا اس پرانے بے وقوفانہ قانون کی؟ ان کی مسلسل بحث ہوتی رہی۔ بالآخر شوہر نے ہار مان لی۔ جب وہ جنگل میں گیا تو اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ قریب سے قریب تر آ گیا اور پھر اسے خدا کا ممنوع درخت مل گیا۔ گناہ گار شوہر نے تاہو کا ایک پھل لیا۔ اس نے تاہو کے درخت کا پھل چھیلا۔ اس نے چھلکے کو پتوں کے نیچے چھپا دیا، پھر گھر واپس آیا اور پھل اپنی بیوی کو دیا، جس نے اسے چکھا، اور اپنے شوہر سے بھی کہا کہ اسے چکھے۔ شوہر نے بھی اسے چکھا۔ دیگر تمام بونوں نے بھی کچھ حصہ کھایا۔
यूं सब ने ममनुआ फल खाया और सब ने सोचा कि खुदा को कभी मालूम नहीं होगा। इसी असना में चांद का फरिश्ता उन्हें ऊपर से देख रहा था। वो फौरन ये पैगाम लेकर अपने मालिक के पास गया कि लोगों ने ताहू दरख्त का फल खा लिया है। खुदा को गुस्सा आ गया। उसने आबा व अजदाद से कहा, तुमने मेरी वो हुक्म अदूली की है, इसकी पादाश में तुम्हें मरना होगा। तो अब आपका क्या ख्याल है? क्या यह महज इत्तफाक है? ममासलत इतनी करीबी नहीं कि यकीनी कहा जा सके। शायद इंसानी लाशऊर में ऐसे ख्यालात पुख्ता हो जाते हैं जो असातीर की सूरत में जन्म लेते हैं। मारूफ स्विस माहिर नफ्सियात C.G. योंग यानी कार्ल योंग ने इन लाशऊरी ख्यालात को आर्कीटाइप्स कहा है। योंग तजवीज़ कर सकता है कि ममनुआ फल एक आलमी आर्कीटाइप है जो यहूदियों और बोनों दोनों के दिमाग में चला गया और यूं दोनों असातीर का आगाज़ आज़ादाना तौर पर अलहदा परवान चढ़ा। शायद हमें योंग के आर्कीटाइप को अपनी फहरिस्त में शामिल करना चाहिए कि पूरी दुनिया में असातीर कैसे जन्म लेती हैं। क्या एक अजीम आलमी सैलाब के मशहूर अस्तोर को योंग के आर्कीटाइप से मिलाया जा सकता है? एक और इम्कान है जो शायद आपके साथ पहले ही हो चुका हो कि बोनू की अस्तोर अपने आगाज़ में खालिस बोनू का नहीं था। क्या इसे किसी मरहले में ईसाई पादरियों ने मुतासिर किया होगा? पादरियों ने आदम और हव्वा की कहानी बोनू को सुनाई होगी। फिर नस्ल दर नस्ल चीनी सरगोशियों वाले अमल के बाद बाइबल का ममनुआ फल का तसव्वुर बोनू के अपने आगाज़ी अस्तूर में शामिल हो गया होगा। मेरे ख्याल में ऐसा होने का काफ़ी इम्कान मौजूद है। इसके बरखिलाफ बेल्जियन के माहिर इल्म बशरियात जॉन पियर हाले, जिसने इन अस्तूर का तर्जमा किया है, वो एक हैरान कुन किरदार है। आप उसका नाम गूगल पर बदमाश के लाहका के साथ तलाश करने की कोशिश करें, यानी बैड एस जॉन पियर हाले को गूगल करें। वो इस बात का कायल था कि इसका असर दूसरी जानिब से हुआ। उसने सोचा कि ममनुआ फल की दास्तान बोनू से शुरू हुई और मिस्र के जरिए मशरिक़ वुस्ता तक फैली। अगर दोनों नज़रियों में से कोई भी दुरुस्त है तो दोनों असातीर में फ़र्क चीनी सरगोशियों के सबब असर दिखाता है, जैसे दोनों असातीर एक दूसरे में तहलील हुई हैं। कई कबायली असातीर बशमूल आदम और हव्वा का अस्तोर अपनी एक शायराना खूबसूरती रखती हैं, लेकिन उनसे मुताल्लिक एक बात है जो बदकिस्मती से मुझे फिर दोहरानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि वो सच नहीं है, वो तारीख नहीं है, उनमें से बेशतर तारीख के आस पास भी नहीं है। हम समझते हैं कि अमेरिका एक तालीम याफ्ता और तरक्की याफ्ता मुल्क है, और जुज़वी तौर पर ऐसा है भी। फिर भी ये एक हैरान कुन हकीकत है कि इस अजीम मुल्क की तकरीबन निस्फ आबादी हकीकी मानों में आदम और हव्वा की कहानी पर यकीन रखती है। खुशकिस्मती से वहाँ निस्फ आबादी ऐसी भी मौजूद है जिन्होंने अमेरिका को साइंसी कुव्वत के लिहाज से दुनिया की अजीम ताकत बनाया है। आप हैरान हो जाते कि वो कितना आगे जा सकते थे अगर साइंसी मैदान में उन्हें निस्फ नादान आबादी की जानिब से रोका न जाता, जिन्हें यकीन है कि बाइबल का हर लफ्ज़ हकीकी मानों में सच्चा है। आज का कोई भी तालीम याफ्ता शख्स ये नहीं सोचता है कि आदम और हव्वा या नूह की कश्ती जैसी असातीर हकीकी मानों में सच हैं। ताहम अक्सर लोग ईसा की असातीर जैसे ईसा का कब्र से निकलना, इस्लामी असातीर जैसे मोहम्मद का परों वाले घोड़े पर सवार होना, या मॉर्मन की असातीर जैसे जोसेफ स्मिथ का सुनहरी प्लेटों का तर्जुमा करना वगैरह पर यकीन रखते हैं। क्या आपके ख्याल में वो ऐसा करने में हक बजानिब है? क्या उन पर यकीन करने की जन्नत के बाग का अस्तूर पर यकीन करने से बेहतर वजह मौजूद है, या नूह की कश्ती पर, या जॉन फ्रम या कार्गो फ़िरकों पर? और अगर आप अपने अकीदे की असातीर पर यकीन रखते हैं, ख्वाह आपकी किसी भी अकीदे पर परवरिश की गई हो, तो वो असातीर दीगर अकायद की निस्बत सच्ची क्यों है जिन पर दीगर लोग भी आपके मिसल शिद्दत से यकीन रखते हैं? हमने बाइबल पर तारीख के हवाले से बात की और देखा कि ये ज़्यादातर तारीख पर मबनी नहीं है। इसी तरह हमने बाइबल को बतौर एस्तोर के देखा तो इसका ज़्यादातर हिस्सा ऐसा ही पाया है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। असातीर की दुरुस्त तौर पर कदर पैमाई की गई है, लेकिन बाइबल की असातीर को वाइकिंग्स, यूनानियों, मिस्रियों, पोलिनेशियन जज़ायर वालों, ऑस्ट्रेलियाई कदीमुन नस्ल लोगों यानी एबोरिजिनीज और अफ्रीका, एशिया या अमरीका के अनगिनत कबाइल की असातीर से अलग देखने की कोई वजह नहीं है। ताहम बाइबल के मुतालिक एक और अहम दावा है।
اسے اچھائی کی کتاب کہا جاتا ہے، جو اخلاقی دانشمندی کی کتاب بھی ہے، ایک ایسی کتاب جو ہمیں اچھی زندگی گزارنے میں مدد فراہم کرے گی۔ بہت سے لوگ بالخصوص امریکہ میں اس کتاب پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ ان کے مطابق آپ اس کے بغیر اچھے انسان بن ہی نہیں سکتے۔ کیا بائبل اچھائی کی کتاب کی حیثیت سے اپنی عمدہ ساکھ کی حقدار ہے؟ اس معاملے میں آپ اگلا باب پڑھ کے فیصلہ کرنا پسند کریں گے۔ باب نمبر 4، اچھائی کی کتاب۔ جانور جوڑے کی شکل میں گئے۔ ہمیں کشتی نوح کی کہانی سے پیار ہے۔ ہاتھی اور ہتھنی، نر اور مادہ ژراف اور پینگوئن اور تمام دیگر جوڑے صف آراستہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک انتہائی بڑی لکڑی کی کشتی میں چلے گئے، جنہیں نوح اور اس کی بیوی نے خوش آمدید کہا۔ دلچسپ، لیکن ذرا رکیں۔ پہل سوال یہ جنم لیتا ہے کہ یہ عالمگیر سیلاب آیا ہی کیوں؟ خدا گناہگار انسانوں پر غصے تھا، سوائے نوح کے جسے خدا کی آنکھوں میں رحم نظر آیا۔ بائیں ہمہ خدا نے ہر مرد، عورت اور بچے نیز ہر قسم کے جانوروں کے ایک جوڑے کے سوا سب کو ڈبو دینے کا فیصلہ کیا۔ باوجود اس کے یہ دلچسپ نہیں معلوم ہو رہا ہے نا؟ خواہ ہم خدا کو کلی طور پر افسانوی کردار سمجھیں یا نہیں، ہم پھر بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ اچھا ہے یا برا، جیسے ہم لارڈ والڈمورٹ یا ڈارتھ ویڈر یا لانگ جان سلور یا پروفیسر موریارٹی یا گولڈ فنگر یا کرویلا ڈی ویل کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس پورے باب میں جب میں کہوں گا کہ خدا نے ایسا یا ویسا کیا، تو میری مراد ہوگی کہ بائبل کے مطابق خدا نے ایسا یا ویسا کیا، اور ان واقعات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا خدا کا کردار اچھا تھا یا برا، اور آیا اس کے بارے میں کہانیاں حقیقت ہیں یا محض افسانے۔ میں ایسا کروں گا اور آپ خود سے اس بارے میں فیصلہ کرنے میں آزاد محسوس کریں کہ آیا ہر چیز کے باوجود خدا سے محبت کرنے کے بارے میں سوچنا ممکن ہے، جیسا کہ بائبل کی درج ذیل کہانی میں ایوب نے کیا ہے۔ ایوب انتہائی اچھا اور نیک سیرت شخص تھا، جسے خدا سے محبت تھی۔ اس نے خدا کو اتنا خوش کیا کہ اس نے ایوب کے حوالے سے ایک طرح سے شیطان سے شرط لگا لی۔ شیطان نے سوچا کہ ایوب اچھا، نیک سیرت اور خدا سے محبت کرنے والا صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ خوش قسمت ہے، امیر ہے اور صحت مند ہے، جس کی ایک اچھی بیوی اور 10 خوبصورت بچے تھے۔ خدا نے شیطان سے شرط لگائی کہ اگر ایوب سے اس کی اچھی قسمت چھین لی جائے تب بھی وہ اچھا اور باکردار محبت کرنے والا شخص ہی رہے گا۔ خدا نے شیطان کو اجازت دی کہ ایوب کو ہر چیز سے محروم کر کے اس کو آزما لے، اور شیطان اس پر آمادہ ہو گیا۔ بیچارہ ایوب، اس کے تمام مویشی مر گئے، اس کے خادم قتل کر دیے گئے، اس کے اونٹ چوری ہو گئے، اس کا گھر آندھی میں اڑ گیا اور اس کے 10 بچے مر گئے۔ لیکن خدا اپنا دعویٰ جیت گیا، کیونکہ ایسے اشتعال انگیزی کے باوجود ایوب نے کبھی خدا سے شکوہ نہ کیا اور اس کی عبادت اور محبت سے رک جانے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ شیطان نے ابھی ہار نہیں مانی تھی، اس لیے خدا نے اسے ایوب کو مزید آزمانے کی اجازت دی۔ اس بار شیطان نے ایوب کا پورا جسم پھوڑوں سے بھر دیا، اس طرح کے پھوڑے جیسے خدا نے مصریوں پر نازل کیے تھے۔ جیسا کہ اب ہم جانتے ہیں کہ ایسا بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے، اگرچہ کتاب ایوب کے مصنف کو نہیں معلوم تھا، اور اس کے مطابق شاید خدا یا شیطان نے ایسا کیا تھا۔ اب بھی ایوب کا عقیدہ ثابت قدم رہا، اس نے خدا سے محبت کرنا نہیں چھوڑا۔ اس لیے خدا نے بالآخر ایوب کو انعام کی شکل میں پھوڑوں سے نجات اور مزید دولت عطا کی، اس کی بیوی کو مزید بچے ہوئے، اور اس کے بعد وہ سب ہنسی خوشی رہے۔ ان 10 بچوں اور دیگر لوگوں پر افسوس جو خدا کی اس شرط کی وجہ سے مارے گئے۔ لیکن جیسا کہ لوگ اکثر کہتے ہیں، آپ انڈوں کو توڑے بغیر آملیٹ نہیں بنا سکتے۔ نوح کے استور کی طرح یہ محض ایک واقعہ ہے، ایک قصہ ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جیسا کہ بائبل کی زیادہ تر کتابوں میں ہے، ہمیں علم نہیں کہ کتاب ایوب کس نے لکھی، اور ہمیں یہ علم نہیں کہ آیا مصنف کو معلوم تھا یا نہیں کہ ایوب نام کا کوئی حقیقی فرد تھا بھی یا نہیں، یا شاید کوئی عورت نہیں مرد تھا، وہ کوئی سبق سکھانے کے لیے ایک فسانہ استعمال کر رہا ہو۔ اس کا کافی امکان ہے، کیونکہ کتاب ایوب کا زیادہ تر حصہ ایوب اور اس کے دوستوں، جنہیں ایوب کے ماننے والوں کے طور پر جانا جاتا ہے، کے درمیان اخلاقی سوالات اور خدا کے فرض کے حوالے سے طویل مکالموں پر مشتمل ہے۔
لیکن مصنف کا ارادہ جو بھی ہو، باعقیدہ عیسائیوں اور یہودیوں کی بڑی تعداد کا اب بھی یہی خیال ہے کہ یہ ایک حقیقی اور مصائب میں مبتلا ایوب نامی شخص کی حقیقی کہانی ہے۔ اس میں باعقیدہ مسلمان بھی شامل ہیں، کیونکہ ایوب کی کہانی قرآن میں بھی ہے۔ یہی معاملہ نوح کی کہانی کا بھی ہے۔ ایسے ہی لوگ سوچتے ہیں کہ صحیفے اس بارے میں ہماری بہترین رہنمائی کرتے ہیں کہ اچھا کیسے بنا جائے۔ یہ تمام باعقیدہ لوگ سوچتے ہیں کہ خدا ایک انتہائی اچھا اور مثالی کردار ہے۔ یہاں ایک اور نہایت ہی افسوسناک کہانی کا ذکر کروں۔ یہ بھی ایک شخص کی خدا سے محبت کی آزمائش کی کہانی ہے۔ تصور کریں کہ جب آپ بچے تھے تو ایک صبح آپ کے والد نے آپ کو جگایا ہو اور کہا ہو کہ یہ خوبصورت دن ہے، کیا تم میرے ساتھ چہل قدمی کے لیے چلو گے؟ آپ کو شاید یہ خیال کافی اچھا لگے، تو آپ اکٹھے دن گزارنے باہر جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد آپ کے والد لکڑیاں جمع کرنے کے لیے رک جاتے ہیں۔ وہ جمع کرتے ہیں اور آپ ان کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو الاؤ جلانا پسند ہے۔ لیکن جب الاؤ جلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تبھی کچھ نہایت ہی برا ہوتا ہے، بالکل ہی خلاف توقع۔ آپ کے والد آپ کو پکڑ کر لکڑیوں کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہیں اور اس طرح باندھ دیتے ہیں کہ آپ ہل نہ سکیں۔ آپ خوف سے چلاتے ہیں، کیا وہ آپ کو الاؤ میں جلانے والے ہیں؟ یہ مزید بدتر ہو گیا۔ آپ کے والد ایک چاقو نکالتے ہیں اور اسے اپنے سر سے اوپر اٹھاتے ہیں۔ آپ کو اب اس میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے کہ آپ کے والد اب آپ کو ذبح کرنے والے ہیں۔ وہ آپ کی گردن کاٹ کر آپ کے جسم کو جلانے والے ہیں۔ آپ کے اپنے والد، جنہوں نے بچپن میں راتوں کو آپ کو کہانیاں سنائیں، آپ کو پھولوں اور پرندوں کے نام سکھائے۔ آپ کے عزیز والد، جنہوں نے آپ کو تحائف دیے اور جب آپ کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا تو آپ کو آرام پہنچاتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچانک وہ رک جاتے ہیں۔ وہ اپنے چہرے پر عجیب تاثرات کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جیسے وہ اپنے دماغ میں خود سے ہی کوئی گفتگو کر رہے ہوں۔ انہوں نے اپنا چاقو پرے کیا، آپ کو کھولا اور وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی کہ ہوا کیا تھا، لیکن آپ خوف اور ڈر سے اتنے منجمد ہو چکے ہیں کہ بمشکل ہی ان کے الفاظ سن پاتے ہیں۔ بالآخر وہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ یہ سب خدا کی کارستانی تھی۔ خدا نے آپ کے والد کو آپ کو جان سے مارنے اور جلا کر قربانی دینے کا کہا تھا، لیکن یہ محض تنگ کرنا ثابت ہوا۔ خدا کے ساتھ آپ کے والد کی وفاداری کی آزمائش مقصود تھی۔ آپ کے والد کو خدا پر یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ جب خدا نے انہیں آپ کو مارنے کا حکم دیا تو وہ آپ کو مارنے پر بھی تیار ہو گئے۔ انہیں خدا کو یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے ہی عزیز بچے کو مارنے پر تیار ہو گئے۔ جیسے ہی خدا نے دیکھا کہ آپ کے والد واقعی ایسا کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں تو اس نے عین وقت پر مداخلت کی۔ سمجھ گئے؟ اپریل فول، میرا اصل میں یہ مطلب نہیں تھا۔ ہاں، یہ ایک اچھا مذاق تھا، ہے نا؟ کیا اس سے برا مذاق کسی اور سے کیا جا سکتا ہے؟ ایسا مذاق جس سے ساری زندگی بچہ خوف میں مبتلا رہے اور باپ بیٹے کا تعلق ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے۔ لیکن بائبل کے مطابق خدا نے بالکل ایسا ہی کیا۔ مکمل کہانی کتاب پیدائش باب 22 میں ملاحظہ کریں۔ وہ باپ ابراہیم تھا اور وہ بچہ اس کا بیٹا اسحاق تھا۔ یہی کہانی قرآن میں سورۃ 99 آیات 37 تا 111 میں بھی بتائی گئی ہے۔ یہاں بیٹے کا اسلامی نام نہیں بتایا گیا، لیکن اسلام میں ایک روایت ہے جس کے مطابق یہ ابراہیم کا دوسرا بیٹا دوسری ماں سے یعنی اسماعیل تھا۔ قرآن کے ورژن کے مطابق ابراہیم نے ایک خواب دیکھا جس میں وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہا تھا۔ صرف ایک خواب اسے یہ ترغیب دینے کے لیے کافی تھا کہ وہ ایسا کرے، اور اس نے اپنے بیٹے کی رائے لی۔ حیران کن طور پر بیٹے نے اپنے باپ کی حوصلہ افزائی کی کہ اس کی قربانی کر دے۔ ایک اور اسلامی روایت کے مطابق یہ ورژن از خود قرآن کا نہیں ہے۔ شیطان نے ابراہیم کو ورغلانے کی کوشش کی کہ یہ بدتر کام نہ کرے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کہانی میں شیطان کا اچھا کردار تھا، لیکن ابراہیم نے اپنے خواب کو ترجیح دی اور شیطان کو پتھر مار مار کر بھگا دیا۔ مسلمان اس پتھر مارنے کے واقعے کو علامتی طور پر سالانہ عید الاضحیٰ کے تہوار پر شیطان کے جمرات کو پتھر اور کنکریاں مار کر مناتے ہیں۔ اگر آپ اسحاق یا اسماعیل ہوتے تو کیا آپ اپنے والد کو کبھی معاف کر پاتے؟ اگر آپ ابراہیم ہوتے تو کیا آپ خدا کو معاف کر پاتے؟
اگر ایسی کوئی چیز جدید دور میں ہوتی تو ابراہیم کو اپنے بچے پر ظلم کرنے کے باعث قید میں ڈال دیا جاتا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی جج کے سامنے کہتا کہ میں تو صرف حکم کی پیروی کر رہا تھا؟ کس کا حکم؟ جناب، مجھے اپنے دماغ میں یہ آواز سنائی دی، یا یہ کہ مجھے کوئی خواب آیا۔ اگر آپ جیوری میں ہوتے تو کیا سوچتے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ مناسب وجہ ہوتی، یا آپ ابراہیم کو جیل بھیج دیتے؟ خوش قسمتی سے ایسی کوئی مناسب دلیل نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ ایسا واقعی ہوا تھا۔ بائبل کی دیگر کہانیوں کی طرح، جیسا کہ ہم نے باب 2 اور 3 میں دیکھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں کہ ابراہیم یا اسحاق کا کوئی وجود بھی تھا۔ کوئی بس یہی کہہ سکتا ہے لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ، اور یہ بھی کافی افسوسناک کہانی ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ افسانہ ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ خواہ افسانہ ہو یا حقیقت، بائبل اب بھی ہمیں اچھائی کی کتاب کے طور پر دکھائی جاتی ہے، اور یہ مرکزی کردار ہے اور خدا کو انتہائی اچھے کردار کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ بہت سارے عیسائی اب بھی بائبل کو تاریخی حقیقت سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم باب 5 میں دیکھیں گے، ان کے خیال میں خدا کے بغیر اچھا ہونا ناممکن بات ہے، اور یہ جاننا بھی ناممکن ہے کہ اچھائی کا مطلب کیا ہے۔ ان دونوں کہانیوں میں خدا کا ابراہیم کو آزمانا اور خدا کا ایوب کو آزمانا، ان دونوں میں یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ خدا کا کردار نہ صرف ظالم ہے بلکہ کافی حد تک غیر محفوظ بھی ہے، یعنی انسیکیور کا ترجمہ غیر محفوظ کیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے خدا کسی ناول میں کوئی حاسد بیوی کا کردار ہے جو اپنے شوہر کے اخلاص کے متعلق اتنی غیر یقینی ہے کہ جان بوجھ کر اسے بے ایمانی میں پھنسانا چاہتی ہے، اور ایک دلکش عورت کو کہتی ہے کہ اسے ورغلائے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ وہ اسے کتنا پیار کرتا ہے۔ اور اگر خدا سب کچھ جانتا ہوتا تو آپ سوچیں گے کہ اسے تو پہلے سے معلوم ہوگا کہ آزمائش کے وقت ابراہیم کیا کرے گا۔ بائبل خدا کے کردار کو ایک حاسد کے طور پر بیان کرتی ہے۔ ایک موقع پر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا نام حاسد ہے، لیکن جہاں عام لوگ محبت میں حریفوں یا کاروباری حریفوں سے جلتے ہیں، ویسے ہی خدا اپنے حریف خداؤں سے جلتا ہے۔ بعض اوقات اس کی مناسب وجہ بھی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم باب نمبر 1 میں دیکھ چکے ہیں۔ ابتدائی یہودی دور حاضر کے حساب سے کلی طور پر ایک خدا کے ماننے والے نہ تھے۔ وہ اپنے قبائلی خدا یاوے کے وفادار تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہیں حریف قبائل کے خداؤں کے وجود پر شبہ تھا۔ وہ بس یہ سوچتے تھے کہ ان کا یاوے زیادہ طاقتور ہے اور ان کی حمایت کا زیادہ حقدار ہے۔ بعض اوقات وہ دیگر خداؤں کی پرستش پر بھی مائل ہو جاتے تھے، اور اگر ان کا خدا ایسا کرتے ان کو پکڑ لیتا تو اس کے سنگین نتائج نکلتے تھے۔ ایک جگہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کا افسانوی رہنما موسیٰ ایک پہاڑ پر خدا سے باتیں کر رہا تھا۔ جب موسیٰ کافی عرصے تک واپس نہ آیا تو لوگوں نے سوچا کہ اب شاید وہ کبھی واپس نہ آئے۔ انہوں نے موسیٰ کے بھائی ہارون کو یعنی ایرن کو ترغیب دی کہ تمام لوگوں سے بہت سا سونا اکٹھا کرے، اور جب کہ موسیٰ نہیں دیکھ رہا ہے تو ان کے لیے ایک نیا خدا بنا دے۔ وہ سونے کا ایک بچڑا تھا۔ وہ لوگ اس سونے کے بچڑے کے آگے جھک گئے اور اس کی پرستش شروع کر دی۔ یہ عجیب لگ سکتا ہے، لیکن جانوروں بشمول بھینسوں کے مجسموں کی پرستش اس وقت مقامی قبائل میں کافی عام تھی۔ موسیٰ کو علم نہیں تھا کہ اس کے لوگ خدا سے دھوکہ کر رہے ہیں، لیکن خدا خود سب دیکھ سکتا تھا کہ بنی اسرائیل والے کیا کر رہے ہیں۔ اس نے حسد سے غصے میں آتے ہوئے موسیٰ کو پہاڑی سے فوراً نیچے بھیجا تاکہ وہ اس سب کو روک سکے۔ موسیٰ نے سونے کے بچڑے کو پکڑ کر جلایا اور اسے راکھ بنا دیا، اور اس راکھ کو پانی میں ملا کر لوگوں سے پینے کو کہا۔ اسرائیل کے قبائل میں سے ایک لیوائی کا قبیلہ سونے کے بچڑے کی پرستش پر مائل نہیں ہوا تھا، اس لیے خدا نے موسیٰ کے ذریعے لیوی قبیلے کے ہر فرد کو حکم دیا کہ تلوار اٹھائیں اور دیگر قبائل کے اتنے لوگوں کو ماریں جتنوں کو وہ مار سکتے تھے۔ بائیں ہما تقریباً 3000 لوگ مارے گئے، حتیٰ کہ یہ سب بھی خدا کے حسد کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکا۔ بچ جانے والے لوگوں کے تباہ کرنے کے لیے اس نے ایک وبا بھیجی۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے لیے اچھا کیا ہے تو آپ ایسے کردار کے خدا سے ناراضگی مول نہ لیں۔ سب سے بڑھ کر آپ کسی دوسرے خدا کو دیکھیں بھی مت۔ ویسے یہ بھی قابل ذکر ہے کہ موسیٰ کے اپنے بھائی ہارون کو کچھ نہیں کہا گیا تھا۔
موسیٰ پہاڑ پر خدا کے ساتھ کر کیا رہا تھا؟ دیگر چیزوں کے علاوہ وہ مشہور 10 احکام لے رہا تھا، یعنی 10 کمانڈمنٹس، جنہیں پتھر کی تختیوں پر کندہ کیا گیا تھا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ نیچے لایا، لیکن اسے سونے کے بچڑے کو دیکھ کر اس قدر غصہ آیا کہ اس نے تختیاں پٹخ دیں اور وہ ٹوٹ گئیں۔ کوئی بات نہیں، خدا نے اسے ایک اور سیٹ دے دیا، اور ان پر کیا لکھا تھا بائبل میں ہمیں 2 مختلف جگہوں پر بتایا گیا ہے۔ اگر آج آپ عیسائیوں سے پوچھیں کہ ان کے خیال میں ان کا مذہب اچھائی کی قوت کیوں ہے، تو غالب امکان ہے کہ وہ ان 10 احکام کا حوالہ دیں گے۔ لیکن جب بھی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ 10 کمانڈمنٹس کیا ہیں، تو انہیں بمشکل ایک ہی یاد ہوتی ہے: Thou shalt not kill، تم قتل مت کرنا۔ میں کہوں گا کہ اچھی زندگی کے لیے یہ کافی واضح اصول ہے، ایک ایسا اصول جسے پتھر پر نقش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم باب 5 میں دیکھیں گے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل نہ کرنا۔ خدا کو غیر ملکیوں کے قتل کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسا کہ ہم اس باب میں آئندہ دیکھیں گے، عہد نامہ قدیم کا خدا دیگر قبائل کے لوگوں کے قتل کے لیے یہودیوں کو مسلسل اکساتا رہتا ہے، اور جس ظلم و بربریت کے ساتھ ایسا کرتا ہے، یہ کسی دیگر افسانے میں نہیں ملتا۔ لیکن بہرحال تم قتل مت کرنا کا ان 10 احکام میں شامل ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ متعدد روایات اس حساب سے تھوڑی مختلف ہیں کہ وہ ان احکام کو ترتیب کیسے دیتی ہیں، لیکن وہ سب نمبر 1 کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں: میرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں۔ پھر سے حسد۔ یہ رب حاسد اور انتقام لینے والا ہے، خدا بدلہ لیتا ہے اور غضبناک ہے۔ کتاب ناہوم باب 1 آیت 2۔ رب کی خاطر کسی اور خدا کی پرستش نہ کرنا، جس رب کا نام حاسد ہے وہ ایک حاسد خدا ہے۔ کتاب خروج 14-34۔ بائبل کے مطابق خدا کے چالاک طریقوں میں سے ایک اور چیز اس کی جلتے گوشت کی بو کی محبت ہے، عموماً غیر انسانی گوشت، لیکن ہمیشہ نہیں۔ جب اس نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اسحاق کو باندھ کر الاؤ میں جلائے، تو ابراہیم کو اس کی یہی وجہ سمجھ آئی کہ اسے غذا کے تازہ دھوئیں سے پرانی رغبت ہے۔ اسحاق کو بچانے کے لیے آخری منٹ پر کی گئی مداخلت کے بعد خدا نے ایک بھیڑ کو بھیجا جس کے سینگ قریب کی جھاڑیوں میں پھنس گئے تھے۔ ابراہیم کو پیغام مل گیا، اس نے اس معصوم مخلوق کو قتل کیا اور خدا کی خدمت میں اسحاق کے دھوئیں کی بجائے مٹن کا دھواں پیش کیا۔ بھیڑ کی اس اچانک آمد کی باضابطہ تعبیر اسکول کی جانب سے یہ کی گئی ہے کہ خدا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ انسان کی قربانی کی بجائے جانوروں کی قربانی دیا کریں۔ لیکن اس کہانی کے مطابق خدا کا کردار اس دور میں انسانوں سے بات کیا کرتا تھا۔ آخر اس نے ابراہیم کو اسحاق کو قتل کرنے کو کہا تھا، تو آپ کو خیال آئے گا کہ وہ تو محض بول کر بھی کہہ سکتا تھا کہ انسانوں کی بجائے جانوروں کو قربان کریں۔ بیچارے اسحاق کو اس مشکل سے کیوں کر گزارا؟ اگر آپ بائبل پڑھیں تو آپ کو یہی پیغامات اکثر متفرق جگہوں پر علامتی انداز میں ملیں گے، نہ کہ سادہ اور واضح طور پر۔ میں یہ محسوس کیے بنا نہیں رہ سکتا کہ ایک اچھے خدا نے کہا ہو کہ بھیڑ کو بھی قربان نہ کریں۔ خدا اب لوگوں سے بات کیوں نہیں کرتا ہے جیسے وہ پہلے ابراہیم سے کیا کرتا تھا؟ عہد نامہ قدیم کے بعض حصوں میں وہ چپ نہیں رہ سکا۔ وہ موسیٰ سے تقریباً روز باتیں کیا کرتا تھا، لیکن آج کل وہ کسی کو سنائی نہیں دیتا ہے، یا اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ انہیں نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کو خود یہ بات حیران کن لگتی ہے کہ وہ پرانی کہانیاں شاید سچ نہ ہوں؟ یہاں ایک اور کہانی کا ذکر کروں جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ خدا کتنا اچھا ہے۔ کتاب قضاء باب 11 ہمیں بنی اسرائیل کے ایک جرنیل کے بارے میں بتاتی ہے جس کا نام یفتہ یا جیفتھا تھا، اور اسے امونی یعنی ایمونائٹس نامی حریف قبیلے کے خلاف فتح درکار تھی۔ یفتہ جنگ جیتنے کے لیے بے قرار تھا، اس لیے اس نے خدا سے وعدہ کیا کہ اگر خدا اسے امونیوں کے خلاف فتح دے گا تو جنگ کے بعد گھر واپس آنے پر وہ جسے پہلے دیکھے گا اس کی جلا کر قربانی دے گا۔ خدا نے اس کی مطلوب فتح اسے دلوا دی اور اس میں انتہائی خون ریزی ہوئی۔ آپ بیچارے امونیوں کے بارے میں سوچیں گے، لیکن یہ یفتہ کے لیے مزید بدتر ہو گیا۔ جیسا کہ قسمت کو منظور تھا، گھر سے باہر آنے والا اور اسے فتح کی مبارک دینے والا پہلا فرد اس کی اپنی عزیز بیٹی تھی، اس کی اکلوتی بیٹی۔
وہ اپنے فاتح باپ کو مبارک دینے کے لیے خوشی سے ناچتی ہوئی باہر آئی۔ خدا سے کیا اپنا وعدہ یاد کر کے یفتاح کو خوف محسوس ہوا، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اسے اپنی بیٹی کو جلانا تھا۔ خدا جلائے جانے کی اس وعدہ کردہ خوشبو کا منتظر تھا۔ اس کی بیٹی آرام سے اپنی قربانی پر مان گئی، لیکن اس نے 2 ماہ کے لیے پہاڑوں پر جانے کی اجازت مانگی تاکہ وہ اپنے کنوارے پن پر رو سکے۔ 2 ماہ پورے ہونے کے بعد وہ واپس آ گئی۔ یفتاح نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنی بیٹی کو آگ میں بھون دیا تاکہ خدا کو لذیذ اور اطمینان بخش دھواں مل سکے۔ اس موقع پر خدا ابراہیم اور اسحاق والا سبق بھول گیا اور کسی قسم کی مداخلت نہ کی۔ معذرت، لیکن اس معاملے میں فرما برداری کے لیے تمہارا شکریہ بیٹی، اور کنواری رہنے کے لیے بھی شکریہ، جسے قربانی کے لیے ایک اہم چیز سمجھا جاتا تھا۔ آیت 39۔ یفتاح امونیوں سے لڑ ہی کیوں رہا تھا، اور خدا نے فتح حاصل کرنے میں اس کی مدد کیوں کی؟ عہد نامہ قدیم خونخوار لڑائیوں سے بھرپور ہے، اور جب بھی بنی اسرائیل جیتے، اس کا صحرا ان کے خون کے پیاسے جنگوں کے خدا کو جاتا رہا۔ کتاب یشوع اور کتاب قضاء زیادہ تر بنی اسرائیل کی جنگی مہمات کے بارے میں ہے۔ جب موسیٰ نے انہیں مصر کی قید سے نجات دلائی اور ان کی وعدہ کردہ سرزمین پر لے گیا۔ یہ یہودیوں کے مطابق اسرائیل کی سرزمین تھی، دودھ اور شہد کی سرزمین۔ خدا نے وہاں پہلے سے رہنے والے بدقسمت لوگوں کو ختم کرنے میں ان کی مدد کی۔ خدا کے احکام بالکل بھی مبہم نہیں تھے، بلکہ خوفناک حد تک واضح تھے۔ جب تم اردن سے کنعان کی طرف عبور کرو گے تو وہاں رہنے والے لوگوں کو نکال باہر کرنا، ان کی بنائی گئی تصاویر ختم کر دینا اور ان کی سب بلند و بالا جگہوں کو مسمار کر دینا۔ سرزمین کی ملکیت حاصل کر کے وہاں رہنا شروع کر دو، کیونکہ میں نے تمہیں وہ زمین دے دی ہے جس کے اب تم مالک بن سکو۔ نمبر 33، 3-51۔ کیونکہ میں نے تمہیں ملکیت کے لیے سرزمین دی ہے؟ کیا یہ جنگ پر جانے کا اچھا مقصد ہے؟ ایڈولف ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم میں پولینڈ، روس اور مشرق میں دیگر علاقوں پر حملوں کا یہ جواز پیش کیا کہ اعلیٰ جرمن نسل کو لیبنسرام یا رہنے کی جگہ چاہیے تھی، اور یہی چیز خدا اپنے منتخب لوگوں یعنی چوزن پیپل کو جنگ پر اکسا کے کر رہا تھا۔ وہ بس اتنا ہی اچھا تھا کہ اس نے ان 2 طرح کے قبائل میں فرق کیا، پہلے جو وعدہ کردہ سرزمین کے سفر میں آ رہے تھے، اور دوسرے وہ قبائل جو اس سرزمین پر پہلے سے آباد تھے۔ پہلے گروہ سے امن کا معاملہ طے کرنا تھا۔ اگر وہ اتفاق کرتے تو ان سے آرام کا معاملہ کیا جاتا، اور بدترین صورتحال یہ ہوتی کہ مردوں کو مار دیا جاتا اور عورتوں کو جنسی غلام بنا لیا جاتا۔ لیکن ان بدقسمت لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کیا جانا تھا جو لیبنسرام میں پہلے سے آباد تھے، جس کا خدا نے اپنے منتخب لوگوں سے وعدہ کیا تھا۔ تاہم قوموں سے آباد شہر کو تمہارا خدا تمہیں ایک وراثت کی شکل میں دے رہا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ کوئی ایسی چیز زندہ نہ چھوڑنا جو سانس لے رہی ہو۔ انہیں یعنی ہتیوں، اموریوں، کنعانیوں، پیرزیتیوں، ہویوں اور یبوسیوں کو مکمل طور پر تباہ کر دینا، کیونکہ تمہارے خدا نے تمہیں حکم دیا ہے۔ کتاب استثناء 16-20۔ خدا واقعی یہی چاہتا تھا، اور اس کی ظالمانہ خواہشات پر پوری طرح عمل درآمد کیا گیا۔ نہ صرف وعدہ کردہ سرزمین کے حملے میں، بلکہ پورے عہد نامہ قدیم کے دورانیے میں۔ اب امالیکیوں یعنی امیلیکائٹس پر حملہ کرو اور ہر اس چیز کو تباہ کر دو جو ان کی ملکیت ہے، انہیں چھوڑنا مت۔ عورتوں، مردوں، بچوں، نومولود، بھیڑ بکریوں، مویشیوں، اونٹوں، گدھوں، سب کو مار دو۔ 1 سیموئیل 2-15۔ خدا کا حکم تھا کہ بچوں کو بھی مار دو، خاص طور پر لڑکوں کو، لیکن لڑکیوں کو نہیں، کیونکہ لڑکیاں ان کے لیے مفید تھیں۔ خیر، اسے خود پڑھیں اور تصور کریں، آپ کو زیادہ تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب سب لڑکوں کو مار دو اور ہر اس عورت کو مار دو جو کسی مرد کے ساتھ سوئی ہو، لیکن اپنے لیے ہر اس لڑکی کو رکھ لو جو کسی مرد کے ساتھ نہ سوئی ہو۔ نمبر 31، 17-18۔ آج کل ہم اسے نسلی خاتمہ یعنی جینوسائیڈ اور بچوں سے بدسلوکی کہیں گے۔ ماہرین الہیات بائبل کی درج بالا عبارتوں اور اسی قسم کی دیگر کئی عبارتوں سے شرمندہ نظر آتے ہیں۔
ان کے پاس شکر منانے کی ایک اچھی وجہ یہ ہے کہ جدید آثار قدیمہ اور اسکالر اس کا کوئی ثبوت تلاش نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کچھ ہوا بھی تھا۔ ماہرین الہیات ایسی متعدد خوفناک کہانیوں کو تاریخ کی بجائے علامتی اساطیر اور ایسب کی اخلاقی حکایتوں کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگرچہ آپ حیران ہوں گے کہ آپ ان خوفناک کہانیوں سے کوئی اخلاقی سبق کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ پرتشدد خونی جنگوں کی کہانیاں، لیبنسرام کے لیے لڑنا، نسل کشی، عورتوں اور لڑکیوں کو مردوں کی ملکیت سمجھنا اور انہیں جنسی غلام کے طور پر استعمال کرنا۔ جدید عیسائی ماہرین الہیات کبھی کبھی عہد نامہ قدیم کو اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس زاویے سے انہیں عہد نامہ جدید میں زیادہ عافیت ملتی ہے، جس میں عیسیٰ اپنے خوفناک آسمانی باپ کی نسبت زیادہ اچھا دکھائی دیتا ہے۔ خود عیسیٰ کو بھی اس تضاد کا درست علم نہیں تھا۔ یوحنا کی انجیل میں وہ کہتا ہے، میں اور میرا باپ ایک ہیں، اور باپ مجھ میں اور میں باپ میں ہوں، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے اسے دیکھ لیا۔ بہرحال اناجیل میں عیسیٰ کا کردار کافی اچھی باتیں بتاتا ہے۔ متی کی کتاب میں پہاڑ پر عیسیٰ کا خطبہ عیسیٰ کو اپنے دور سے کہیں زیادہ اچھا دکھاتا ہے، اور اگر وہ وجود نہیں رکھتا تھا جیسا کہ علماء کی ایک اقلیت کا خیال ہے، تو عیسیٰ کا یہ افسانوی کردار ایک اچھا کردار ثابت ہوتا ہے۔ لیکن پہاڑ پر خطبے کے جذبات کتنے بھی اچھے نہ ہوں، عیسائیت کا مرکزی فلسفہ جیسا کہ سینٹ پال تبلیغ کرتا ہے، جو اس مذہب کا مرکزی خالق ہے، کوئی اور چیز معلوم ہوتی ہے۔ سینٹ پال کی عیسائیت سے مراد تمام جدید عیسائی ہیں، جو ہر کسی کو، آپ، میں، ہم سب کو جو کبھی وجود رکھتے تھے یا آئندہ پیدا ہوں گے، پیدائشی گناہ گار مانتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے باب 2 میں دیکھا، مریم کا بے عیب حاملہ ہونا گناہ گار پیدائش سے بالکل پاک ہونے کی علامت ہے۔ پال گناہوں کے حوالے سے وہم و گمان میں مبتلا تھا۔ آپ کو یہ تاثر ملتا ہے کہ خدا کو اپنی بنائی ہوئی اس وسیع و عریض کائنات کی نسبت صرف ایک چھوٹے سے سیارے پر رہنے والی مخلوقات کے گناہوں میں زیادہ دلچسپی ہے۔ پال اور ابتدائی عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم سب کو آدم کا گناہ ورثے میں ملا ہے، جو پہلا انسان تھا اور جسے پہلی عورت حوا نے بہکایا تھا، جس کو از خود ایک سانپ نے برگلایا تھا۔ جیسا کہ ہم نے باب 3 میں دیکھا، ان کا گناہ وہ پھل کھانا تھا جس کے بارے میں خدا نے واضح طور پر منع کیا تھا۔ اس بدترین گناہ کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ ہم سب کو ورثے میں ملا ہے۔ یہ اتنا برا تھا کہ خدا نے انہیں عدن کے باغ سے نکال باہر کیا اور انہیں اور ان کی آئندہ نسلوں کو سخت محنت تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ سینٹ آگسٹین، جو عیسائیت کا سب سے قابل احترام ماہر الہیات ہے، اس کے مطابق بنیادی گناہ آدم سے وراثتاً مردوں میں نطفے کی صورت آتا ہے، جو ایسا سیال ہے جس میں سپرم موجود ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک نومولود بچہ جو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتا، کجا یہ کہ کوئی گناہ کرے، اپنے نازک کندھوں پر گناہوں کا بوجھ لیے دنیا میں آتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے پال اور اس کے عیسائی پیروکار سوچتے ہیں کہ گناہ ایسی چیز ہے جو پھلنے پھولنے والی روح رکھتی ہے۔ کسی برے کام کی بجائے جو لوگ وقتاً فوقتاً کرتے ہیں، ایک سیاہ وراثتی داغ ہے۔ چونکہ ہم گناہ گار پیدا ہوتے ہیں تو دوزخ کی آگ میں ہمیشگی کے عذاب سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ بپتسمہ یعنی بیپٹزم کرایا جائے اور عیسیٰ کی علامتی موت کو یاد رکھا جائے۔ عیسیٰ کی موت ایک قربانی تھی، جیسے عہد نامہ قدیم میں جلا کر دی جانے والی انسانی قربانی، تاکہ خدا کو خوش کیا جا سکے اور اس سے تمام انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے کی گزارش کی جائے، خاص طور پر عدن کے باغ میں آدم کا کیے جانے والا بنیادی گناہ یعنی اوریجنل سن۔ فی زمانہ ہم جانتے ہیں کہ آدم کا کبھی کوئی وجود نہیں تھا۔ ہر کوئی جو کبھی زندہ رہا ہے اس کے 2 والدین تھے، اور ہمارے اجداد کی نسل بندروں، مچھلیوں، بیکٹیریا وغیرہ سے جا ملتی ہے۔ کبھی کوئی پہلا جوڑا نہیں تھا، نہ آدم نہ حوا۔ کوئی ایسا فرد وجود نہیں رکھتا تھا جس نے کوئی ایسا گناہ کیا جس کی سزا ہم سب کو بھگتنی ہو۔ خواہ پال اور ابتدائی عیسائیوں کو نہ معلوم ہو، لیکن خدا کو معلوم ہوگا۔ اور کیا لوگ واقعی بولنے والے سانپ پر یقین رکھتے ہیں؟ دراصل مجھے اس بات سے خوف محسوس ہوتا ہے کہ وہ واقعی یقین رکھتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد، خاص طور پر امریکہ میں، اب بھی ایسا ہی یقین رکھتی ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر، اس نظریے کے بارے میں کیا خیال ہے کہ عیسیٰ کی موت آدم اور نسل آدم کے گناہوں کا کفارہ ہے؟ یہ خیال کہ عیسیٰ ہمارے گناہوں کی خاطر مر گئے ہیں، بالحقیقت پورے عیسائی مذہب کا مرکزی خیال ہے۔
اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو سکیں۔ کفارہ سے مراد کسی غلط کام کی بھرپائی کرنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اگر خدا ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے تو وہ یوں ہی معاف کیوں نہیں کر دیتا؟ لیکن نہیں، یہ خدا کے کردار کے لیے زیادہ مناسب نہیں تھا۔ کسی کو تو تکلیف برداشت کرنی تھی، ترجیحی طور پر دردناک اور جان لیوا، جیسا کہ عبرانی زبان میں لکھا گیا خط بتاتا ہے کہ خون بہائے بغیر کوئی معافی نہیں۔ سینٹ پال نے اکثر مختلف الفاظ میں وضاحت کی ہے کہ مسیح ہمارے گناہوں کے باعث مرے ہیں، 1 کرنتھینز 3:15۔ خیال یہ ہے، مجھے الزام مت دیں، میں بس باضابطہ عیسائی عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ خیال یہ ہے کہ خدا انسانوں کے گناہ معاف کرنا چاہتا تھا، زیادہ نمایاں طور پر آدم کے وراثتی گناہ یعنی اوریجنل سن، جو کبھی موجود ہی نہ تھا۔ لیکن خدا اتنی آسانی سے اتنا بڑا گناہ معاف نہیں کر سکتا تھا۔ یہ انتہائی آسان ہو جاتا، بہت واضح بھی۔ تو کسی کو قربانی کی صورت میں معافی کی قیمت ادا کرنی ہی تھی، اور انسانیت کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ یہ کوئی عام قربانی تو ہو نہیں سکتی تھی۔ خدا کا اپنے بیٹے عیسیٰ پر تشدد اور اس کی بھیانک موت کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ جی ہاں، عیسیٰ زمین پر آیا، نیچے آیا، خاص طور پر اس لیے کہ اسے کوڑے مارے جا سکیں، ایک لکڑی کی صلیب پر اسے تکلیف میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور اس طرح انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ چونکہ عیسیٰ کو انسانی شکل میں خدا سمجھا جاتا ہے، بائیں وجہ خدا کی اپنی قربانی کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہ تھی جو انسانیت کی گردن کے طوق گناہ کا بوجھ اتار سکے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ آپ کو کیسا لگا، لیکن شاید آپ کو لگے کہ یہ واقعی عجیب و غریب خیال ہے۔ صلیب پر عیسیٰ کا موت کی طرف بڑھتے ہوئے کسی بھی لمحے میں طاقتور خدا مداخلت کر سکتا تھا، جیسا کہ اس نے ابراہیم کی طرف سے اسحاق کی رسمی قربانی کے وقت کیا تھا۔ وہ کہہ سکتا تھا، لوگو رک جاؤ، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے عزیز بیٹے کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ویسے ہی معاف کرتا ہوں، جاؤ سب آرام کرو اور انسانیت کے گناہوں کی معافی کا جشن مناؤ۔ لیکن نہیں، مسئلے کا یہ واضح حل خدا کو اچھا نہیں معلوم ہوا۔ اگر میں اس سے متعلق کوئی ڈرامہ لکھتا تو خدا کو یہ فکرے بولنے کے لیے دیتا۔ مجھے سوچنے دو، میں انہیں ایسے ہی معاف نہیں کر سکتا، ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اگر میں ان میں سے 3000 لوگوں کو مار دوں تو کیسا رہے گا، جیسا میں نے سونے کے بچڑے کے موقع پر کیا تھا؟ نہیں، 3000 بھی کافی نہیں ہے۔ گناہ اتنا بڑا ہے کہ 3000 عام لوگوں کو مارنا کافی نہیں ہوگا۔ اس بارے میں کیا کہتے ہو کہ کیوں نہ میں اپنے ہی بیٹے کو انسانی روپ میں اتاروں اور اس پر تشدد کروا کے تمام انسانوں کی جانب سے اسے قتل کرا دوں؟ ہاں، پھر یہ قابل قدر قربانی ہوگی۔ کسی عام انسان کو نہیں بلکہ خدا کو انسانی شکل میں قتل کرنا۔ یہ ہوئی نا بات، یہی ٹھیک ہے۔ انسانیت کے تمام گناہوں کی معافی کے لیے یہ نہایت مناسب قربانی ہوگی، بشمول آدم کے گناہ کا بھی۔ میں کتنا بے وقوف ہوں، میں انہیں یہ بتانا بھول جاتا ہوں کہ آدم کا کبھی وجود ہی نہیں تھا۔ خیر، اپنے مشن پر جاؤ بیٹے۔ اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میرے پاس اس سے بہتر کوئی اور حل نہیں ہے۔ نہیں، تم آگ والا گھوڑا نہیں لے جا سکتے۔ میں تمہیں ایک عورت کی کوکھ میں رکھوں گا اور تمہیں ایک انسان کی شکل میں پیدا ہونا، پرورش پانا، تعلیم حاصل کرنا اور نوجوانی والے سارے کام کرنے ہوں گے، ورنہ تم پوری طور پر انسان نہیں بن سکو گے۔ اور تمہیں صلیب پر قربان کرتے وقت مجھے ایسا نہیں لگے گا کہ تم انسانیت کی ٹھیک نمائندگی کرتے ہو۔ اور ہاں، یہ مت بھولنا کہ تمہارے ساتھ مجھے بھی صلیب پر سزا دی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر میں اور میرے اندر تم ہو۔ مذاق کر رہے ہو؟ ہاں، بھدا شاید، ناانصافی میرے خیال میں نہیں۔ اور براہ کرم سمجھیں کہ میں معذرت خواہ کیوں نہیں ہوں۔ کفارے کا نظریہ، جسے عیسائی کافی سنجیدگی سے لیتے ہیں، اتنا زیادہ برا ہے کہ اس کا شدید مذاق اڑایا جانا چاہیے۔ خدا کو مکمل طاقتور ہونا چاہیے۔ اس نے پھلنے پھولنے والی کائنات بنائی اور اسی طرح ایک دوسرے سے دور جاتی کہکشائیں بنائیں۔ اسے سائنس کے قوانین اور ریاضی کے اصول معلوم ہیں، آخر اسی نے انہیں بنایا ہے۔ اور وہ غالباً کوانٹم تھیوری، کشش ثقل اور بلیک ہول کے بارے میں بھی جانتا ہے، جو کسی بھی سائنسدان کے جاننے سے زیادہ ہے۔ وہ اصول بناتا ہے، اور جو اصول بناتا ہے اس کے پاس انہیں توڑنے والے کسی بھی فرد کو معاف کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔
اور پھر بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کا خود کو ترغیب دینے کا واحد راستہ یہ تھا کہ اپنے ہی بیٹے کو، جو وہ خود ہی تھا، پر انسانیت کے نام پر تشدد کروائے اور صلیب پر کیلوں سے گاڑ دے، تاکہ انسانوں کو ان کے گناہوں، اور زیادہ اہم آدم کے گناہ، اور وہ آدم جس کا وجود ہی نہیں تھا اور اس لیے وہ گناہ کر بھی نہیں سکتا تھا، سے پاک کر سکے۔ تو اگرچہ عہد نامہ قدیم عہد نامہ جدید کی نسبت زیادہ خوفناک کہانیوں سے بھرا ہوا ہے، تاہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ عہد نامہ جدید کا مرکزی پیغام سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ عیسیٰ کے حواری یہودا نے عیسیٰ سے غداری کی، وہ حکام کو اس تک لے کر گیا اور ایک بوسے سے اس کی نشاندہی کی۔ کوئی بھی سیاست دان جو اپنی پارٹی سے دھوکہ کرتا ہے اسے یہودا یا جوڈس کہا جاتا ہے۔ گلاپاگوس جزیرے کو درآمد شدہ بکریوں جو قدرتی توازن کو خراب کر رہی تھیں سے پاک کرنے کے لیے ایک مہم میں جن بکریوں کو استعمال کیا گیا انہیں یہودا کی بکریوں کا نام دیا گیا۔ ایسی مادہ بکریاں جنہیں ریڈیو کالرز لگائے گئے تھے، جنہوں نے اس جھنڈ کی نشاندہی کر کے غداری کی جنہیں ختم کیا جانا تھا۔ مختلف ادوار میں یہودا کا نام غدار کے طور پر لیا جاتا ہے۔ لیکن ہم اپنا سوال دہراتے ہیں جو ہم نے باب 2 میں پوچھا تھا، کیا یہ یہودا کے لیے مناسب ہے؟ خدا کا منصوبہ تھا کہ عیسیٰ کو صلیب پر لٹکانا ہے، بائیں وجہ اسے گرفتار ہونا ہی تھا۔ یہودا کی غداری خدا کے منصوبے کے لیے ضروری تھی، پھر عیسائی روایتی طور پر یہودا کے نام سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ وہ انسانیت کے گناہوں کا بدلہ چکانے کے لیے محض خدا کے منصوبے میں اپنا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس سے بھی بدتر یہ ہے کہ تمام یہودی لوگ صدیوں سے مظالم سہتے آ رہے ہیں کیونکہ عیسائی انہیں عیسیٰ کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ حال ہی میں 1938 میں پوپ پایس 12 کے پوپ بننے سے قبل اس نے یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عیسیٰ پر لعنت بھیجتے ہیں اور ان کے دل آج بھی اس کے منکر ہیں۔ 4 سال بعد جنگ کے دوران اٹلی جرمنی کا اتحادی تھا۔ پوپ پایس نے یروشلم کے بارے میں کہا کہ اس میں اب بھی وہی سختی اور اندھا پن موجود ہے جو خدا کے قتل کی وجہ بنا۔ اور ایسا سوچنے والے محض کیتھولکس نہیں ہیں۔ پروٹیسٹنٹ عیسائیت کا جرمن بانی مارٹر لوتھر نے یہودی عبادت گاہوں اور اسکولوں کو نظر آتش کرنے کی حمایت کی۔ لوتھر کی یہودیوں سے شدید نفرت کی عکاسی ایڈولف ہٹلر نے 1922 میں کی۔ وہ کہتا ہے، بطور عیسائی میرے احساسات میرے خدا اور مسیحا کے لیے ایک جنگجو کے ہیں۔ یہ مجھے اس شخص کی طرف لے جاتے ہیں جس نے ایک بار تنہائی میں چند پیروکاروں کے ساتھ ان یہودیوں کی اصلیت کو پہچانا اور لوگوں کو ان کے خلاف لڑنے کے لیے بلایا، اور خدا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مظلوم کے طور پر نہیں بلکہ جنگجو کے طور پر عظیم تھا، ایک عیسائی اور انسان کی حیثیت سے لامحدود محبت کے ساتھ۔ میں وہ فکرے پڑھتا ہوں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا نے کیسے طاقت دکھائی اور کیسے زہریلے سانپوں اور ان کے ساتھیوں کو ان کے بل سے نکالا۔ یہودی زہر کے خلاف اس کی جنگ دنیا کے لیے کتنی ہولناک تھی۔ آج 2000 سال بعد بھی میں گہرے جذبات کے ساتھ اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ اس کا خون صلیب پر بہا۔ بطور عیسائی میرا فرض ہے کہ میں دھوکہ نہ کھاؤں اور سچائی اور انصاف کے لیے جنگ کروں۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں بتا سکتی ہے کہ آیا ہم درست کام کر رہے ہیں یا نہیں، تو وہ یہ دکھ ہے جو روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک عیسائی کی حیثیت سے میری اپنے لوگوں کے تئیں بھی ذمہ داری ہے۔ خیر، ایک عیسائی کے طور پر ہٹلر کے دعوے کو زیادہ سنجیدگی سے مت لیں، کیونکہ ہٹلر جو بھی تھا وہ ایک بدترین جھوٹا تھا۔ اس نے اس تقریر میں عیسائی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اپنی نام نہاد بات چیت میں وہ بعض اوقات عیسائیت مخالف تھا۔ اگرچہ وہ کبھی ملحد نہیں رہا اور اس نے کبھی اپنی پرورش میں رومی کیتھولکس کے کردار سے انکار نہیں کیا، خواہ وہ خالص عیسائی نہیں بھی تھا، تاہم اس کی تقریروں نے جرمن آبادی میں خاصے لوگوں کو متاثر کیا جنہیں یہودیوں کے خلاف کیتھولک اور لوتھرین نفرت سے صدیوں سے تیار کیا جا رہا تھا۔ اور جیسا کہ باقی یورپ میں تھا، یہاں بھی یہی سب شروع ہو گیا کہ عیسیٰ کی موت کے ذمہ دار یہودی ہیں۔ رومی گورنر پونٹیس پائلٹ، جس نے عیسیٰ کی سزائے موت کی حتمی منظوری دی تھی، اس نے پانی منگوایا اور عوام کے درمیان اپنے ہاتھ دھوئے تاکہ یہ نشاندہی ہو جائے کہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ جب یہودیوں نے یہ کام کیا تو انہیں اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے تھی۔ اس کا خون ہم پر اور ہمارے بچوں پر رہے۔ متی 25:27۔ یہودیوں کی برداشت کی جانے والی زیادہ تر ظالمانہ سزاؤں کی بنیاد یہی الفاظ ہیں۔ کیا اب بھی مجھے اپنی بات دہرانے کی ضرورت ہے؟ عیسیٰ کا مصلوب ہونا خدا کے منصوبے کا مرکزی حصہ تھا،
جن یہودیوں نے اس کی موت کا مطالبہ کیا وہ محض وہ کر رہے تھے جو خدا چاہتا تھا۔ خیر، کیا آپ کے خیال میں ایسا نہیں کہ اس کا خون یہودیوں کے بجائے ہم پر اور ہمارے بچوں پر ہے؟ یہ کہنا کافی غیر معمولی بات ہے کہ کسی نے ایسا کہا ہو اور مشکوک طور پر کسی متعصب شخص نے بعد میں اسے شامل کیا ہو۔ اس پورے باب میں نے بارہا کہا ہے کہ بائبل میں بیان کردہ کہانیاں سچ نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہم نے باب 2 میں دیکھا، بائبل کی کتابیں ان واقعات کے رونما ہونے کے کافی بعد لکھی گئیں۔ اگر ان کا کوئی عینی شاہد تھا بھی تو وہ بھی اس وقت تک مر چکا تھا۔ لیکن یہ اس باب کے مرکزی نقطے کو متاثر نہیں کرتا۔ خواہ خدا افسانوی کردار ہے یا نہیں، ہمیں یہ پسند کرنے کا حق ہے کہ آیا وہ ایک ایسا کردار ہے جس سے ہم محبت کرنا چاہیں اور اس کی پیروی کریں، جیسے یہودی، عیسائی اور مسلمان رہنما ہمیں بتاتے ہیں۔ آپ کی کیا پسند ہے؟